अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो मैं नावल पढ़ने वाली हूँ, ये नावल मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने पढ़ा है तो उसने मुझे ये भेजा है, कहती है ये पढ़ो, ये बहुत मज़े का है। शॉर्ट सा नावल है और एक कंप्लीट नावल है। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी रमज़ान है तो मैं ज़्यादा लंबे नावल रिकॉर्ड नहीं कर रही, जो पुराने कुछ जो रिकॉर्ड किए हैं वही मैं जो है वो अपलोड कर रही हूँ, कुछ कुछ और कुछ कुछ मैं न्यू रिकॉर्ड्स किए हैं। तो चलें, ये बहुत शॉर्ट सा नावल है तो अभी जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ते हैं। वो कहती है ये बहुत फ़नी है, तो मैं बहुत हंसी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है मैं तेरी हीर, और इसकी राइटर है सानिया हुसैन। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा फ़नी सा नावल है। स्टार्ट करते हैं। वो कार चला रही थी जब इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, वहाँ ईशा कॉलिंग जगमगा रहा था। इसने आंसर पर क्लिक करने के बाद फ़ोन कान से लगाया। हेलो हीर, बताओ, अपने बाबा से बात की? क्या कहा इन्होंने? वो मान तो जाएंगे ना? एक तो फ़ोन उठाते ही तुम्हारे सवालों का ढेर। उफ, वो जलकर बोली। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे तो पूछना पड़ेगा ना? वो जैसे नाराज़ होकर बोली। नहीं यार, अभी कहाँ बात हुई बाबा से। वो अभी तक ऑफिस से घर ही नहीं आए, और मैं भी अभी घर जा रही हूँ। जब तुम घर ही नहीं गई तो तुम्हें कैसे पता कि अंकल घर नहीं है? उफ ईशा, अम्मी तो है ना घर। उनसे कॉल करके पूछा कि बाबा आए या नहीं? वो इसके सवालों से उकताकर बोली। अच्छा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, बस तुम जल्दी से अंकल से पूछकर मुझे बताओ। ईशा ने अभी बात ख़त्म नहीं की थी कि हीर ने पहले ही कॉल एंड कर दी। पागल लड़की। हीर ने कहते ही फ़ोन अपनी गोद में रख दिया। थोड़ी देर बाद इसने एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बंगले के सामने कार खड़ी की तो गार्ड ने फ़ौरन से गेट खोला। कार पार्क करने के बाद वो लिविंग रूम को अबूर करके ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए जीने चढ़ने लगी थी कि फातिमा बेगम ने इसे आवाज़ लगाई। हीर, आ गई तुम? खैरियत तो है ना? यूँ बाबा का पूछ रही थी। कोई ज़रूरी बात थी क्या? जी अम्मी, खैरियत है, बस इनसे किसी सिलसिले में बात करनी थी। मैंने तुम्हारे बाबा को कॉल की थी, इन्होंने आज लंच घर पर ही करना है, इसीलिए अभी आने ही वाले हैं। ओके अम्मी, मैं बस अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तो आप से और बाबा से बात करती हूँ। ठीक है मेरी जान, फातिमा बेगम ने कहा तो वो भी मुस्कुराकर जीने चढ़ती अपने कमरे में पहुंच गई। वो एक बहुत खूबसूरत कमरा था जिसमें हर चीज़ नफासत से रखी हुई थी। इस कमरे की हर चीज़ करीबन पिंक कलर की थी, जैसे कि एक टीन एजर लड़की का कमरा होता है। कमरे की डेकोरेशन में गुलाबी और सफ़ेद रंग ही इस्तेमाल हुआ था। आखिर वो भी किसी आम शख्स की नहीं, बल्कि इब्राहिम बेग की इकलौती औलाद थी। इसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। शॉवर लेने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर बालों को कंघा कर रही थी। वो एक कम उम्र लड़की थी और बहुत ही सादा खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी कोई काफ की परी की तरह। इसके बाल सुनहरे रंग के थे और चेहरे की रंगत शीशे की तरह थी। इसके गाल गुलाबी रंग के थे, और जब से वो ज़्यादा खुश होती या फिर वो गुस्सा होती तो इसके गाल किसी सेब की तरह लाल हो जाते थे, और शायद इसीलिए वो गुस्से की बड़ी तेज़ थी। वो भी गुनगुना रही थी कि नगीना आपा इसके कमरे में दाखिल हुई। छोटी बीबी, इब्राहिम साहब और फातिमा बीबी बेगम आपको लंच के लिए बुला रहे हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। वो आज पहली बार थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि वो इब्राहिम साहब से आज पहली बार कुछ ऐसा मनवाने वाली थी। जब वो खाने की मेज पर आ बैठी तो इसने ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। लंबे सुनहरे बाल इसकी कमर को छू रहे थे। पाँव में इसने के सादा स्लीपर्स थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वालेकुम सलाम बाबा की जान, इब्राहिम साहब ने पानी पीते हुए जवाब दिया। मेरी जान कैसी है? इन्होंने इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक बाबा, आपकी शेरनी को कुछ हो सकता है? इसने मुस्कुरा कर कहा। इसकी बात पर इब्राहिम साहब और फातिमा बेगम भी मुस्कुरा दिए। लंच के दौरान इनके दरमियान मामूल की बातें होती रही। जब सबने खाना खा लिया तो हीर इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। बाबा, आपसे बात करनी थी। अब बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। इब्राहिम साहब इसकी तरफ मुतवज्जो होकर प्यार से बोले। बाबा, आपको तो पता है ना कि 2 हफ्तों के बाद मेरी मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट है, तो मैं और ईशा चाह रहे थे कि हम इसी हफ्ते थोड़ा इंजॉय कर लें। हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। जहाँ चाहो छुट्टियाँ मनाने चली जाओ। हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। हीर ने एक नज़र फातिमा बेगम को देखा, जो इस पर मुत्तफिक थी। बाबा, असल में आपको तो पता है कि आपकी बेटी को एडवेंचर कितने पसंद है, तो इस बार मैं भी एक एडवेंचर करना चाहती हूँ। और वो क्या? इब्राहिम साहब ने सवाल किया। वो बाबा, मैं और ईशा एक हफ्ते के लिए हॉस्टल में रहना चाहते हैं। पर क्यों? अपने घर में तुम्हें क्या तकलीफ है जो हॉस्टल में रहना है तुम्हें, वो भी बगैर किसी मजबूरी के? फातिमा ने
حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ اس نے ایک خفا نگاہ اپنے بابا پر ڈالی۔ بچی کو پہلے بولنے تو دیں آپ۔ ابراہیم صاحب نے ہیر کی ناراضگی کو بھانپتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ وہ نا ہم غربت کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے دونوں کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے ہیر؟ تم ابراہیم بیگ کی بیٹی ہو کر غریبی کا سوچ رہی ہو؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ابراہیم صاحب اس بار واقعی چونک گئے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں بابا کہ میں غریب نہیں ہوں، لیکن دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر غریبی میں انسان کس طرح فیل کرتا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غریب لوگ کتنی پریشان زندگی گزارتے ہیں؟ اب تم اس پریشانی کو فیل کرنا چاہتی ہو؟ ابراہیم صاحب خفا ہو کر بولے۔ بابا پلیز صرف ایک بار اجازت دے دیں، میں ساتھ والے ہاسٹل میں رہوں گی۔ صرف 7 دن کی تو بات ہے نا بابا، میں صرف 7 دن کے لیے اس لائف سٹائل سے دور رہنا چاہتی ہوں اور غریبی فیس کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ بھائی یہ بھی کوئی ایڈونچر ہوا بھلا؟ آپ جانیں اور آپ کی یہ لاڈلی۔ فاطمہ بیگم یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر وہاں سے جاتی ہوئی فاطمہ پر ڈالی اور پھر اپنے بابا کی طرف، جو بالکل بھی راضی نہ تھے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے ابھی بات شروع بھی نہیں کی تھی کہ ہیر بولی۔ بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کتنی مضبوط ہے، پلیز آپ ایسا نہ کریں بیٹا، ابھی تم چھوٹی ہو۔ یہ کیسا ایڈونچر ہوا بھلا؟ بابا 1 مہینے بعد میں پوری 18 سال کی ہو جاؤں گی اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں چھوٹی ہوں؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو ہیر، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ ہیر بیٹے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری ایسی خواہش ہے جو ہم نے پوری نہ کی ہو؟ نہیں بابا، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تو دیکھو بچے، ماں باپ ہمیشہ بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اور اگر تم واقعی چاہتی ہو تو عشا کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلی جاؤ۔ یہ کیا غربت والا بھی بلا کوئی ایڈونچر ہوا؟ وہ یہ کہتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا سر تھپتھپا کر چلے گئے۔ ہیر نے ایک خفا نگاہ اپنے بابا پر ڈالی جو اب باہر جا رہے تھے۔ وہ بھی ہیر تھی، وہ اپنی بات منوا کر رہنے والی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ کیا کروں؟ کتنا اچھا پلان تھا ہمارا، بابا نے انکار کر کے سب گڑبڑ کر دیا۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ عشا کو کال کروں؟ اس نے سوچتے ہوئے خود سے ہی سوچا، نہیں، وہ تو میرا مذاق اڑائے گی کہ میں اتنی سی بات بھی نہ منوا سکی بابا سے۔ کیا کروں؟ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ امی کو منانا ہوگا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے امی کے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازہ نوک کرنے کی اسے عادت ہی نہ تھی۔ امی، وہ چلاتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا قیامت آ گئی ہے ہیر؟ کچھ تو خوف خدا کرو، انسان رہتے ہیں یہاں اور وہ بھی سنتے ہیں، کوئی بہرے نہیں ہیں جو تم اتنا چلا کر مخاطب کر رہی ہو۔ اف امی، چھوڑیں اس بات کو۔ ایک بات بتائیں کہ آپ میرا چھوٹا سا ایک کام کریں گی؟ ہاں، نگینا کو بولو، وہ کر دے گی۔ انہوں نے جیسے اسے رائے دینا چاہی۔ نہیں امی، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ امی، بابا کو منا لینا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ یہ غربت والے تماشے نہ بابا نہ میں کوئی نہیں منا رہی تمہارے بابا کو۔ انہوں نے جیسے صاف انکار کر دیا۔ امی، ایک تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہیں ہی نہیں، آپ شاید مجھے کسی کچرے کے ڈبے سے لائی تھی۔ اور یہ کہتے ہی وہ رکی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے نہ آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب رات کو بھوک لگے گی تو خود اسی منہ سے واپس آئے گی، اور شاید یہ ان کا گمان تھا، کیونکہ وہ کب روتے روتے سو گئی اسے خود کو بھی پتہ نہیں چلا۔ رات کو کھانا فاطمہ بیگم نے بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ ابراہیم صاحب نے کھانا باہر ہی کھا لیا اور ہیر ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اسی دوران فاطمہ بیگم اس کے کمرے تک گئی تھی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ سمجھ گئی کہ اب سو چکی ہے۔ ابراہیم صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں خاموشی تھی، اور یہ اس بات کی گواہی تھی کہ ہیر اب سو چکی ہے، ورنہ ان کے انکار کے بعد تو اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھانا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ اس نے کھانا کھایا؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فاطمہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، شاید سو گئی ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ کم از کم میری غیر موجودگی میں تو اس کا خیال رکھ لیا کرو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ پر کیوں برس رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے خفا ہی ہو گئی تھی۔ اوہو، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو بچی ہے، آپ ہی اس کا خیال رکھ لیا کریں، آپ تو خواہ مخواہ ہی خفا ہو رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے ان کی ناراضگی دور
करनी चाहिए। तो फातिमा बेगम बोली, आप जाएं और इसको मनाएं, वरना इसी तरह खाना पीना छोड़ देगी। अच्छा अच्छा, कोशिश करता हूँ। वो ये कहते ही इसके कमरे की तरफ बढ़े। फातिमा बेगम भी इसके पीछे ही चल दी, इनके पीछे ही चल दी। हीर 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 बच्चे, दरवाज़ा खोलो, इब्राहिम साहब ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। वो जो घोड़े हाथी बेचकर मज़े से सो रही थी, इस तरह बाबा की आवाज़ पर जल्दी से उठी। उफ उफ, वो ये क्या हो गया? मैं सो कैसे गई? मैंने तो रो धोकर अपनी बात में मनवानी थी, इसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। वो जल्दी से उठी और बाल सेट करके अपनी साइड टेबल पर से ग्लिसरीन उठाई और अपने आर्टिफिशियल आंसू निकालने का काम सरंजाम देकर दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोला। हीर बच्चे, क्या हो गया है? दरवाजा क्यों? वो अभी इतना ही बोले थे कि इसको रोता देखकर इसे गले से लगा लिया, और वो भी मजे से गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ हीर, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। इसके कुछ ना बताने पर इन्होंने फातिमा की तरफ देखा। क्या आपने कुछ कहा है इसे? फातिमा बेगम, जो हीर की सारी चालाकियां समझ रही थी, इन्होंने कहा, आपने जो इसकी बात नहीं मानी इसलिए रो रही है। वाकई हीर, इन्होंने वजाहत चाही। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इस सवाल पर फातिमा बेगम बोली, आखिर वो भी तो ही की माँ थी। ओहो, आप तो चुप ही करें। इन्होंने फातिमा बेगम को चुप करा दिया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इन्होंने जैसे हार मान ली थी। ओके, जैसा मेरी बेटी चाहे। अब खुश है मेरी बेटी? हीर ने भी सर हिला दिया। थैंक यू बाबा। अच्छा, अब अच्छी बच्ची बनकर खाना खाओ। आप अभी इसका खाना कमरे में पहुंचाएं, इब्राहिम साहब ने फातिमा बेगम से कहा, और हीर का सर थपथपाकर बाहर चले गए। फातिमा बेगम ने इसकी तरफ देखा, जो अब इनको देखकर मुस्कुरा रही थी। कहा था ना अम्मी कि मैं भी हीर हूँ और बाबा को मनाना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो तुम्हारी चालाकियां है ना, मैं पहले ही समझ गई थी। इन्होंने इसका कान मरोड़ते हुए कहा, और शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं बताया। अम्मी, कान तो छोड़ें। क्यों छोड़ूं? अगर दिमाग चलाया भी था तो पूरा चलाती ना। वो कैसे अम्मी? फातिमा बेगम ने इसका कान छोड़ा और इसकी साइड टेबल पर रखी ग्लासरीन की तरफ इशारा किया। इसे तो कम से कम छुपा देती। वो ये कहते ही शरारत से मुस्कुरा दी। सॉरी अम्मी, मैंने इस वक्त आप पर गुस्सा किया। फातिमा बेगम ने इसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, और हाँ, तुम मेरी ही बेटी हो, तुम्हें किसी कचरे के डब्बे से नहीं लाई। वो ये कहते ही कमरे से चली गई थी। हीर ने दरवाजा बंद करके बेड पर छलांग लगाई। बाबा, मुझे पता था आप मान जाएंगे। आई लव यू। मैं अभी ईशा को कॉल करके बताती हूँ। ईशा की बच्ची, एक गुड न्यूज़ है। वो फोन कान से लगाकर बेड पर औंधे लेटते हुए बोली। क्या हुआ? अंकल मान गए क्या? इसने मुतजस्सिस होते हुए पूछा। जी हाँ, तुम्हें क्या लगा हीर इतना सा काम भी नहीं कर सकती? इसने फखरी अंदाज में कहा। ओके, फिर कल ही चलते हैं। लेकिन ईशा, मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि तुम अगर ज्यादा सामान लाई ना तो मैं तुम्हारा सारा सामान तोड़ दूंगी। थोड़ा सा लेकर आना, ताकि पता भी चले कि हम गरीब हैं। ओके ओके ओके। लेकिन मुझे एक बात बताओ हीर, कि आम सी ड्रेसिंग और हॉस्टल में रहने से हम क्या गरीब लगेंगे? हमने गरीब लगना थोड़ी है, बल्कि मेरा मकसद तो ये है कि मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि लोग ये क्यों कहते हैं कि गरीब लोग अमीर लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं, जबकि मेरे बाबा अभी कह रहे थे कि गरीब लोगों की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां होती हैं। मैं सिर्फ फील करना चाहती हूँ कि अमीर और गरीब जिंदगी में से खुशहाल जिंदगी कौन सी है। इसने अपने जवाब में मजीद इजाफा किया। ओके, फिर कल आ जाना, हॉस्टल में तुम्हारा वेट करूंगी। ओके बाय। इसने कहते ही कॉल एंड कर दी। बाबा, आज ही हॉस्टल जाना है, बस थोड़ी देर में ड्राइवर से इससे कहूंगी कि मुझे छोड़ आए, इसने इब्राहिम साहब के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। इसने ग्रे रंग की छोटी फ्रॉक और साथ में स्याह रंग की टाइट्स पहन रखी थी। इसने बाल खुले छोड़े हुए थे। इसके आगे की छोटी लिटें बार बार इसके गालों को छू रही थी। वो इन्हें बार बार अपनी उंगलियों से पीछे कर रही थी। मतलब छोड़ आए, तुम गाड़ी लेती जाओ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बाबा, आप भूल रहे हैं कि मैं गरीब बनने जा रही हूँ, और इन 7 दिनों में मुझे जहाँ जाना होगा मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो क्या तुम इतना गरीब बनने जा रही हो कि तुम्हारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं होगी? इन्होंने हैरान होकर पूछा। अम्मी, आप समझाए ना बाबा को कि मेरी इतनी फिक्र मत करें। अब इनकी बेटी बड़ी हो गई है, इसी बात का तो डर है कि अभी से ऐसे फजूल एडवेंचर हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा। फातिमा बेगम भी जैसे नाराज होकर बोली। हीर ने खफा होकर पहले अपनी अम्मी को देखा, फिर अपने बाबा को, जो फातिमा बेगम की इस बात पर खिलकर हंस दिए थे। अम्मी, क्या हो गया है? अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में से सिर्फ 7 दिन एक गरीब लड़की बनकर रह लूंगी तो? अच्छा भाई, जो करना है कर लो। फातिमा बेगम इसकी मासूमियत देखकर बोली। वो अभी इनसे बात कर रही थी कि ईशा की कॉल आ गई। हाँ ईशा, बोलो। ओहो, फिर तुम अब कहाँ हो? अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। इसने फोन बंद किया तो इब्राहिम साहब ने परेशान होकर इससे पूछा, सब खैरियत तो है ना?
جی بابا، بس وہ عشا کی خالہ ہے نا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ رو رہی تھی، اس لیے اب میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ ماریہ کی ماما؟ فاطمہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی امی، ماریہ کی امی، وہ ابھی گھر آ گئے ہیں، تو پھر میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا، میری طرف سے بھی پوچھنا، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ اچھا بابا، ابھی میں گاڑی بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا، کیا اب 7 دن یہ لڑکی رہ لے گی ہاسٹل میں؟ ان سب آسائشوں کو چھوڑ کر فاطمہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ رہ لے گی تو ہی تو کہہ رہی ہے نا۔ اف، یہ لڑکی! فاطمہ بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے۔ ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو ڈر ہے کہ ابھی بچی ہے، تم فکر نہ کرو، میری بچی بہت مضبوط ہے۔ ابراہیم صاحب نے انہیں تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ ابراہیم صاحب نے اخبار کا ورق پلٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ میں حمزہ کے گھر کے باہر ٹھہرا ہوں، تم جلدی آ جاؤ، ابرش نے اکتا کر کہا، اور پھر کال اینڈ کر کے فون اپنے ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ حماد بھی نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ وہ اپنی کار سے نکل کر دروازہ بند کرنے کے بعد کار سے ٹیک لگا کر موبائل اسکرین کی طرف متوجہ ہو کر ٹھہر گیا۔ وہ 20-21 سال کا لڑکا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہ لمبے قد کا ایک ہینڈسم لڑکا تھا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، اور ہماری ہیروئن اوپر ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ چلیں، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے اکتا کر موبائل اپنی جیب میں رکھا، اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کر سامنے سڑک پر چلنے لگا۔ وہ سڑک ویران نہیں تھی، لیکن وہاں کم آبادی تھی۔ اس نے سامنے جا کر مڑنا تھا، اور پھر قریب ہی ایک گلی میں سے کئی گلیاں گزرنے کے بعد اس نے اپنے دوست حمزہ کے گھر جانا تھا، جس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر اس سے ملنے اس کے گھر جانا تھا۔ وہ جب گلیوں میں سے گزر رہا تھا تب ہی اسے ایک چیخ سنائی دی۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دوسری گلی سے آواز محسوس کرنے کے بعد اسی طرف چل دیا۔ وہ بنا آواز کیے قدم اٹھا رہا تھا۔ آگے ایک موڑ تھا، اس نے وہ مڑنے سے پہلے جھانک کر دیکھا۔ وہاں 2 دراز قد کے آدمی سیاہ رنگ کا ماسک پہنے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور ایک بے ہوش آدمی ان کے ساتھ ہی نیچے زمین پر اوندھا پڑا ہوا تھا، جس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ ان آدمیوں میں سے ایک کی نظر اس پر پڑی۔ اس آدمی نے دوسرے آدمی سے کچھ کہتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکے۔ ابرز جو سب کچھ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، انہیں اپنی طرف آتا دیکھ پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس نے اس سے جتنا تیز بھاگا گیا وہ بھاگا، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا تھا وہ اس کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے جب انہیں اپنے نزدیک آتے دیکھا تو جلدی سے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ وہ موبائل کی طرف متوجہ تھا، اور اسے ایک ٹھوکر لگی تو اس کا موبائل دور جا کر گرا۔ اس نے رک کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا، لیکن اتنی دیر میں وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اس نے اب بس کسی طرح اپنی گاڑی تک پہنچنا تھا، تو اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا لی۔ عشا، میں ماریہ کے گھر پہنچنے والی ہوں۔ اس نے عشا کو میسج کرنے کے بعد موبائل اپنی گود میں رکھا اور گاڑی چلانے لگی۔ وہ سڑک پر گاڑی چلا رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک 20-21 سال کا ایک لڑکا آ گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ وہ لڑکا فرنٹ سیٹ کی طرف آ کر شیشے پر ہاتھ سے دستک کرنے لگا۔ وہ لڑکا بہت جلدی میں تھا اور شاید ڈرا ہوا بھی۔ ہیر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً طور پر اس میں بیٹھ گیا۔ جلدی کار چلاؤ، مجھے مدد چاہیے پلیز، اس نے بیٹھتے ہی تیزی سے کہا۔ ہاں مگر، ہیر نے کچھ بولنا چاہا۔ تم پلیز جلدی گاڑی چلاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز جلدی کرو، اس نے ہیر کے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیر ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی، لیکن وہ بار بار اس کی طرف حیرت انگیز نظر ڈالتی، جو بار بار پیچھے کی طرف جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہی۔ آخر کار ہیر نے اس خاموشی کو توڑا۔ اب آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے آخر، اور آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ ابرز جو بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہ سوری، میں وہ کیا؟ ہیر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کہیں تم کوئی چور تو نہیں جو چوری کر کے بھاگنے میں اب میری مدد لے رہے ہو؟ ہیر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، البتہ وہ لوگ میرے پیچھے ضرور پڑے ہیں۔ ہیر نے سنتے ہی بریک لگائی۔ واٹ؟ کون؟ اور پھر تم میری گاڑی میں کیوں بیٹھ گئے؟ بھاگنے کے لیے جب ٹانگیں جواب دے دیں تو گاڑی میں ہی بیٹھنا پڑے گا نا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور وہ اپنی ہو یا کسی اور کی؟ ہیر نے غصے سے کہا۔ کیا ہو جائے گا اگر میری مدد کر دو گی تو؟ اور یہ کیا گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم اترو میری گاڑی سے، اسی لیے روکی ہے۔ اترو؟
اترو، پتہ نہیں کن لوگوں کو پیچھے لگا کر پھر اب میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہیر جل کر بولی، دیکھو لڑکی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے گاڑی چلاؤ پلیز۔ وہ منت کرتے ہوئے بولا، اگر نہ چلاؤں تو؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم نے نہ چلائی تو ہم دونوں گٹھے پکڑے جائیں گے، اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اس نے پیچھے آتے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ نزدیک آ چکے تھے۔ وہ لوگ کتنے خطرناک لگ رہے ہیں، وہ تم بھی دیکھ سکتی ہو۔ ہیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو مزے سے اسے پھنسا چکا تھا۔ پیچھے دیکھنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تم تیز چلاؤ پلیز، ابریش نے ہیر کو موبائل کی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جس مصیبت میں تم نے مجھے ڈالا ہے اس سے بھی تو نکلنا ہے۔ بابا کو کال کر رہی ہوں۔ اور وہ بار بار کال ملا رہی تھی مگر اب جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے غصے سے کہا، کال کے لیے سگنلز نہیں ہے یہاں، اب کیا کریں؟ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ اچانک ہیر نے بریک لگائی جب اس کے سامنے دو گاڑیاں آ گئی جنہیں دیکھ کر دونوں کو جیسے کرنٹ لگا۔ سامنے کھڑی گاڑیوں سے سیاہ رنگ کا ماسک پہنے ہوئے کئی آدمی نکلے اور ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ دونوں نے خوف اور حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان آدمیوں کو جن کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ تم اتنے خطرناک کرمنل ہو کہ تمہیں پکڑنے کے لیے وہ ساتھ میں گنز لائے ہیں؟ ہیر نے کہتے ہوئے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ہاں، میں ایک ماہ کم 18 سال کی لڑکی تھی، مگر پھر بھی اس کی زبان کو سکون نہ تھا۔ ہاں وہ ایک، سوری اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں تو کبھی کبھی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے بتایا تو ہے کہ میں کوئی کرمنل نہیں ہوں، بلکہ یہی لوگ خطرناک ہیں اور میرے پیچھے پڑے ہیں۔ ہیر نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی کیونکہ اسے لگا کہ وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ دونوں کار سے باہر نکلے جب سامنے والے آدمی نے انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے پاس گنز تھی اس لیے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلنا پڑا۔ ہیر نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو انہیں خونی نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے ان دونوں کو اپنی طرف آنے کو کہا۔ ہیر نے پہلے ابریش کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگی جبکہ ابریش وہیں کھڑا رہا۔ وہ ابھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ابریش تھا جس کے سر پر انہوں نے کچھ زور سے مارا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ وہ ابھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماسک والے لوگ اب کسی دوسری زبان میں بات کرنے لگے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ سن ہو کر وہیں کھڑی تھی جب اسے اپنی گردن پر کچھ نوکیلا محسوس ہوا اور پھر وہ بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی جب اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی اور نہیں، ہیر تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن افسوس کہ اس کا منہ کھلا تھا، اور پھر اس سے جو وہ اپنی تعریفیں سن رہا تھا وہ قابل بیان تھی۔ خبیث منحوس انسان، اٹھو! وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اٹھو، آج تو تمہیں میں مرنے بھی نہیں دوں گی۔ خود تو جنت کی ٹکٹ لے کر مزے سے حوروں تک پہنچ جاؤ گے اور میں یہاں اس جہنم میں اکیلی سڑوں۔ اٹھو بدتمیز انسان! وہ بہت غصے میں چبا کر بول رہی تھی۔ جب یہ مکمل ہوش میں آیا تب تک اس کا ورد جاری تھا۔ اس نے اپنی کن پٹی کو مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ منحوس، بدتمیز، بے شرم انسان، اٹھو! کب سے گھوڑے ہاتھی سب کچھ بیچ کر مزے سے سو رہے ہو؟ بندہ اتنی تو حیا کر سکتا ہے کہ سامنے والے کی حالت پر ہی رحم کھا لے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، حیا، رحم؟ او بھائی، تمہارے منہ سے کم یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ وہ غصے میں آگ ببولا ہو کر بولی، کیوں؟ مجھ جیسے شریف انسان نے اب کیا کر دیا؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، چونکہ ہر طرف اندھیرا تھا اس لیے وہ اسے صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم شریف انسان، استغفر اللہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، بس میں اس بات کی چشم دید گواہ ہوں کہ تم ایک کرمنل ہو، کرمنلز کے ساتھ ملے ہوئے ہو تم، اور آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں اس طرح رسیوں میں بندھی ہوئی ہوں۔ پہلی بات، بی بی، اگر میں کرمنل ہوتا تو یہ مجھے پکڑتے ہی کیوں؟ اور دوسری بات، وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا تم واقعی میں رسی سے بندھی ہوئی ہو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنے اندھیرے میں، وہ بھی تم جیسے منحوس شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر جھوٹ بولوں گی؟ وہ جیسے جل کر بولی، اچھا میں کوشش کرتا ہوں تمہیں کھولنے کی۔ اس نے احتیاط سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب، تم بندھے ہوئے نہیں ہو؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں تو، اس نے جواب دیا۔
हीर ने हैरत से इसे देखा जो अब इसके हाथ खोल रहा था। काश कि इन्होंने तुम्हारे हाथों की बजाय तुम्हारा मुंह बंद किया होता, तुम्हें कभी ना खुलता, लेकिन अब तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हाथ खोलने लाजमी है। वो इसकी बातों से उकता कर बोला। वो इसकी बातें हाथ खोलकर पीछे हुआ तो हीर ने अपनी कलाई मसली जिस पर रस्सी के निशान रसीद हो चुके थे। अब्रिश ने इधर उधर देखना शुरू किया जब अचानक एक झटके के बायस वो गिर गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। हीर ने गिरने की आवाज सुनी तो कहा, वैसे पता है कि तुम्हें इन्होंने बांधा क्यों नहीं? वो ऐसे अंधेरे में इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। इसके ना पूछने पर वो खुद ही बोली, क्योंकि तुम जो हाथी घोड़े बेचकर बेहोश हुए थे ना, मेरे साथ साथ अभी भी इन्हें भी यकीन था कि तुम अब उठने वाले नहीं हो। वैसे तुम दूसरों की नींद हराम करने के बाद इतने सुकून से सो लेते हो। वो इसके सामने नीचे बैठते हुए बोली, जो गोठ बनाकर बैठा चुपचाप इसकी बकवास सुन रहा था। देखो लड़की, मुझे वाकई में लगता है कि मैं पागल हूँ जो मैंने तुमसे लिफ्ट मांगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। और तुम्हें लिफ्ट देने की वजह कि मुझे ये सजा मिली है कि मैं इस जहन्नुम में हूँ। जो कहा है मुझे खुद भी नहीं मालूम। वो बस रोने वाली हुई थी। हम किसी जहन्नुम में नहीं हैं, पागल मत बनो। इसने तजस्सुस से इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, जिस जन्नत में है वो भी मैं देख रही हूँ। इसने तंज करते हुए कहा। अब्रिश ने इसे चुप रहने को कहा। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकती क्या? मैं बताता हूँ कि हम कहाँ हैं। हम बताओ, वो जलकर बोली। हम इस वक्त किसी गाड़ी में हैं। देखो, जब मैं खड़ा हुआ था तब ये गाड़ी चल रही थी, जिस वजह से मैं गिरा, लेकिन तुम नहीं गिरी। मतलब अब ये रुकी हुई है। हीर बेयकीनी से इसे देख रही थी। क्या मतलब, हम गाड़ी में हैं? जी हाँ, इसने आराम से खड़े होते हुए कहा। हीर अभी तक हैरत में थी। तुम फिक्र मत करो, मेरा कोई ना कोई दोस्त ढूंढने निकला होगा मुझे। इसने एक छोटे से सुराख से बाहर झांकते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अब तक तो वो तुम्हारे ना मिलने पर घर जाकर सो रहा होगा। इसने भी खड़े होते हुए कहा। ये देखो, इसने हीर को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। इसने हीर को इस सुराख से देखने का कहा। वो छोटा सा सुराख था। हीर ने एक आंख बंद करके दूसरी आंख से इस सुराख से देखा। ये तो वही लोग हैं। हीर ने अब पलट कर इसी को देखते हुए कहा। वो तो मुझे भी पता है। तुम ये देखो कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन हीर ने परेशान होकर इसे देखते हुए कहा, तुम तो मेरे अंदाजे से यहाँ करीबन 3-4 घंटे से बेहोश पड़े रहे हो। और इससे पहले तो मैं भी इधर बेहोश रही थी जब वो हमें यहाँ लाए थे। वो गाल पर हाथ रखते सोच कर बोली, मतलब यहाँ लाए थे? इससे पहले हम कहीं और थे क्या? अब्रिश को जैसे झटका लगा। हाँ, बेहोश तो मैं भी हुई थी, और जब मुझे होश आया तब हम किसी और जगह पर थे। अलबत्ता अंधेरा वहां भी था। फिर वो थोड़ी देर बाद आए, और तुम्हारा तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने तुम्हें कैसे लाता, लेकिन मेरे चेहरे को इन्होंने काले कपड़े से ढक दिया और चलने को कहा, और मैं भी चलती रही। जब इन्होंने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं यहीं थी और सामने तुम। इसने वजाहत करते हुए कहा। तो फिर कैसे मुमकिन है कि इतने घंटे गुजरने के बाद भी अंधेरा नहीं हुआ? अब की बार अब्रिश ने कहा, कैसे मुमकिन नहीं है? देखो, हम शाम के वक्त पकड़े गए। फिर कई घंटे में बेहोश रही, और इसके बाद 3-4 घंटे मैं तुम्हें मजे से सोता देखती रही। तो कैसे मुमकिन नहीं कि पूरी रात गुजर गई है? हीर ने इसे तफसील बताई। ये रुके हुए हैं, इसका मतलब हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब्रिश ने सुराख से इन लोगों को बातों में मसरूफ देखकर कहा। और वो कैसे? हीर ने अभी पूछा ही था कि अचानक आवाज आई। वो शायद दरवाजा खोल रहे थे इस गाड़ी का। अब्रिश और हीर के रोंगटे खड़े हो गए। अब्रिश ने इसे आंख दिखाते हुए मतलब अब कोई बकवास मत करना। इसके हाथों पर रस्सी इस तरह से बांधी के लगता है कि किसी की कस के बांधी हुई है। इसके बाद अब्रिश भी अपनी जगह पर पहले की तरह टेक लगाकर बैठ गया। हीर ने भी अपनी आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ लटका दिया। हीर अपनी बंद आंखों से भी अचानक फैलती हुई रोशनी को महसूस कर रही थी। वो दिल ही दिल में या अल्लाह मदद की तस्बीह कर रही थी। हमारी हीरोइन को बड़ा शौक था ना कि मुझे एडवेंचर करने का। अब इस पे से ये एडवेंचर इसको आया। अभी देखते हैं आगे होगा क्या। बट मेरी दोस्त ने मुझे हल्का सा क्लू दिया था कि ये लोग ना तुर्की पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। काफी देर गुजर जाने के बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। इसकी एक जोरदार चीख निकलते निकलते रह गई जब इसने अपनी दाईं तरफ देखा। इसने जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब इसने अपनी दाईं तरफ कई लोगों को बेहोश पड़े देखा। इसकी रस्सी नीचे गिर गई क्योंकि अब्रिश ने इसे बांधा नहीं था।
بس جلدی میں ایک دو بل ہی دیے تھے، ساتھ پڑے کئی لوگوں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اور وہ سب کی سب زخمی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ سامنے بیٹھے ابرش کی طرف کیا۔ وہ بھی خوف اور حیرت بھری نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو انہیں پہلے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک سڑک تھی اور دروازہ ادھ کھلا تھا۔ ابرش جلدی سے ان لوگوں کو وہاں نہ پا کر دروازے کی طرف لپکا۔ ہیر جو ابھی بھی تک شل بیٹھی تھی سنبھل کر اس کے پیچھے چل دی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر دونوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بغیر کسی آواز کے چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں اب ایک طرف سے انہیں جھانک کر دیکھنے لگے۔ وہ لوگ اب آگے جا رہے تھے، شاید اس سے آگے اور گاڑیاں بھی تھی، بلکہ گاڑیاں نہیں ٹرک تھے۔ وہ دونوں بھی ایک ٹرک میں تھے جو سب سے آخر میں تھا۔ انہیں دور جاتا دیکھ کر ابرش نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھاگنے کا کہا۔ ہیر جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اسے حیرانگی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اب چلو بھی نہیں چلنا تو بتا دو، میں خود تمہیں اس کے پاس چھوڑ آؤں، ابرش نے اس سے غصے سے کہا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دونوں سڑک سے اتر کر درختوں کے درمیان بھاگنے لگے۔ دیکھو لڑکی، آج سمجھو کہ تم جنت اور جہنم کے درمیان میں ہو۔ اگر بھاگنے میں کامیاب رہی تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم سے بھی زیادہ اذیت ان لوگوں نے تمہیں دینی ہے، ابرش نے بھاگتے بھاگتے کہا۔ تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ دونوں واقعی بہت تیز بھاگ رہے تھے۔ وہ سڑک کی ایک طرف اتر کر اندر درختوں کے بیچ بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ سامنے دوبارہ سڑک آ گئی تھی۔ جب وہ کافی دیر درخت کے پیچھے چھپے رہے جو سڑک سے کافی دور تھا، لیکن وہ سڑک کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا 5-6 لوگ سڑک کی جانب جا رہے تھے۔ وہ وہی تھے جو ان کے پیچھے آ پہنچے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں گنز نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور آخر کار اس سڑک پر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کے جیسے سانس میں سانس آئی۔ ہی جو درخت سے ٹیک لگا کر ٹھہری تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا بھاگی، وہ بھی صرف تم جیسے گدھے کی وجہ سے، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو ورلڈ ریکارڈ بنا رکھے ہیں نا بھاگنے میں۔ وہ جو پہلے ہی بھاگ کر تھک گیا تھا، اس کی بکواس سن کر وہ بھی برس پڑا۔ تو یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے تھے اور تم نے اپنے ساتھ انہیں میرے پیچھے بھی لگا دیا۔ اس کی لمبی زبان اب بھی چلنا شروع ہو چکی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں وہاں سے نکال بھی تو لایا ہوں نا۔ ہاں، تو کوئی احسان نہیں کیا، میں وہاں گئی بھی تو تمہاری وجہ سے ہی تھی نا، وہ پھر سے جتاتے ہوئے بولی۔ اچھا اب اٹھو، چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں کہاں، آخر گھر بھی تو جانا ہے۔ ابرش نے اس کی بولتی بند کرنا چاہے۔ وہ یہ سب سن کر اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ بار بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ فکر مت کرو، انہوں نے سب کچھ نکال لیا ہے تمہاری جیب سے۔ اف، وہ غصے میں بولا۔ کیا وہ سب نکالنا لازمی تھا؟ او بھائی، تم کڈنیپ ہوئے تھے، اپنے باپ کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں گئے تھے۔ آخر کڈنیپ کرنے کے بعد انہوں نے تمہاری تلاشی تو لینی تھی نا، اور پھر جو ملا اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ اس سے اکتا کر بولا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، اور ویسے بھی میں بہت خوش ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، وہ سڑک پر چڑھتے ہوئے بولی۔ اور یہ صرف اس کا گمان تھا، تم سے کہیں زیادہ خوش میں ہوں گا کہ تم سے جان چھوٹے گی، اس نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ سڑک پر چل رہے تھے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ ہیر نے سوال کیا۔ اچھا، تو تمہاری زبان سے گالیاں اور طنز کے علاوہ بھی کچھ نکلتا ہے، اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی بدتمیز انسان، تم سے تو بات کرنا ہی حرام ہے، اس نے اپنے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی خاموش چلتے رہا۔ ویسے میرا نام ابرش ہے، یہ سنتے ہی ہیر نے زور سے کہتا لگایا۔ وہ جس نے سیریس ہو کر اس کو اپنا نام بتایا تھا، اب غصے میں آ چکا تھا۔ یہ دانت کیوں نکل آئے تمہارے میرا نام سنتے کے بعد؟ وہ اب بازو سینے پر لپیٹے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ تمہارا نام ہی اتنا فنی ہے، اس نے مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کیا فنی ہے میرے نام میں؟ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر ابرش کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اے برش، وہ کہتے ہنستی۔ میرا نام ابرش ہے، ABRUSH، ابرش۔ الف پر زبر ہے بے وقوف، اس نے اسے تفصیلاً جواب دیا۔ اوکے، اس نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے، میرا نام ہیر ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ ابرش نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔
تو کیا ہیر رانجھے کی تلاش میں نکلی تھی؟ اس نے بھی طنز کر ہی ڈالا۔ ہاں نکلی تو تھی، لیکن افسوس کہ رانجھے کی جگہ گدھے سے ملاقات ہو گئی۔ ابریش شاید بھول چکا تھا کہ اس کا پالا ایک جنگلی ہیر کے ساتھ پڑا ہے۔ وہ دونوں سڑک پر ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ ویسے ابریش میں پورا اسلام آباد دیکھ چکی ہوں، لیکن یہ سڑک نہ جانے کیوں مجھے اسلام آباد کی نہیں لگ رہی۔ وہ اب واقعی میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں ہوگی۔ یہی تو میں بھی کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ سڑک اسلام آباد کی نہیں ہے۔ اس نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھ کر کہا، مطلب میں ابھی گھر نہیں جانے والی؟ وہ واپس اپنی حالت میں آ چکی تھی۔ کیا ابھی بھی تمہارے ساتھ خواری باقی ہے؟ اس نے غصے سے کہا، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم اکیلی خوار ہو رہی ہو اور میں تو جیسے انجوائے کر رہا ہوں۔ وہ بھی غصے میں آ چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہیر، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں مانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ مانتا ہوں کا کیا مطلب؟ یہی سچ ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوں اس مصیبت میں۔ تم نے مجھ سے ہی کیوں لفٹ مانگی؟ پورے اسلام آباد میں صرف میری کار ملی تھی تمہیں ٹکرانے کے لیے۔ وہ اب کی بات چیخ کر بولی۔ اف، ابریش کو جیسے کوفت ہوئی۔ دیکھو اب ہم دونوں کو مل کر اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بلڈنگ کے پاس اس طرف شاید کچھ مدد مل سکے۔ ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ کسی سے موبائل لے کر گھر والوں کو انفارم کرنا ہے، پھر تمہاری مجھ سے اور میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہیر متفق ہو کر بولی، لیکن تب تک تم اپنی یہ کینچی کی طرح تیز زبان بند رکھو گی۔ اس نے غصے سے کہا، کیوں بھائی؟ اس مصیبت میں تم نے پھنسایا ہے اور ساری غلطی بھی تمہاری ہے، اور پھر میں کیوں چپ رہوں؟ اس نے پھر اپنی زبان کھولی تھی۔ ابریش نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اوف خدایا، اس نے دل میں کہا، ورنہ اس کے سامنے یہ الفاظ بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اب بس کسی طرح اسے چپ کروانا تھا۔ ویسے تم ان فضول باتوں کے علاوہ کرتے کیا ہو؟ وہ اب اس بلڈنگ کی طرف جا رہے تھے۔ ہیر کا موڈ کافی حد تک صحیح ہو گیا تھا۔ اب اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دینے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو اسٹڈیز چل رہی ہیں، پھر بعد میں شاید MBA کرنے کے بعد بابا کا بزنس میں ساتھ دوں۔ اس نے تمیز سے کیے سوال کا جواب دیا۔ اور تم؟ اب وہ ایک گلی میں داخل ہوئے تھے جو اس بلڈنگ کے اور اس کے ساتھ ہی دوسری بلڈنگ کے درمیان میں تھی۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے بھی اب تک کے وقت میں پہلی بار ڈھنگ سے جواب دیا تھا۔ میرے کپڑے بہت گندے ہو چکے ہیں، وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی۔ جب ابریش ایک دم ساکن ہو کر ٹھہر گیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے کپڑے جھاڑ کر اسے دیکھا جو سن ہو چکا تھا۔ ہیر نے اسے پکارا، ابریش۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے کی طرف دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ سامنے ایک خوبصورت چھوٹی سڑک تھی جو ان کی دائیں اور بائیں طرف جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سے گھر اور کئی دکانیں تھیں۔ وہاں بہت سے لوگ تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ وہاں کا منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اسلام آباد سے بھی زیادہ۔ لیکن اس منظر کو دیکھ ہی کون رہا تھا؟ ان دونوں کی نظریں خوف اور حیرانی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں غصہ اور بے یقینی تھی، جبکہ ابریش کی آنکھوں میں خوف سے بھری تھی۔ اب بس انتظار تھا کہ کب ہیر کی سینڈل اس کے سر پر آ لگے گی۔ ہیر کا منہ بے یقینی سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑ کر اسے دیکھا جو ابھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اسلام آباد نہیں لگ رہا، ابریش نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ہیر جو اسے خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی آخر پھوٹ پڑی، تم خبیث پاگل منحوس گدھے کہیں کے! وہ اب اس کی امید کے عین مطابق چیخ کر بول رہی تھی، تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر سے اتنی دور آ گئی، میں یہاں، او گاڈ یہ کہاں ہوں میں؟ میری غلطی ہے ساری، میں نے تمہیں لفٹ ہی کیوں دی میں نے تمہیں لفٹ؟ وہ اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے غصے اور خوف سے بول رہی تھی، مجھے تمہیں لفٹ دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب کی بار اس کی آواز میں کافی غصہ تھا۔ اس نے جھک کر اپنا سینڈل اتاری۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سینڈل دے مارتی، ابریش اس سڑک کی دائیں جانب بھاگا۔ وہ اس کے پیچھے سینڈل اٹھائے بھاگ پڑی۔ وہ ابھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی جاری تھا۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح گلیوں میں لڑ رہے تھے، لیکن وہ اس سب سے بے خبر تھے جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ کافی دور بھاگنے کے بعد جب اچانک ابریش رک گیا، صرف وہی نہیں رکا تھا بلکہ اس کا سانس بھی رک گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی دکان تھی جہاں سے 3 آدمی نکل رہے تھے۔ وہ وہی آدمی تھے جو ان کی تلاش میں اس جگہ آئے تھے۔ اللہ کا احسان تھا کہ ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس پیچھے کی طرف بھاگا اور ہیر اس ہاتھ کی کلائی سے اسے پکڑا جس سے وہ ابھی اپنی سینڈل لیے اسے مارنے کے لیے بھاگی تھی۔ ہیر جو پہلے ہی
इतनी परेशान और गुस्से में थी, अब की बार इसके साथ चुपचाप भाग रही थी। इन लोगों ने इन्हें नहीं देखा था, लेकिन अब वो दोनों ये जान चुके थे कि इनका पीछा अभी भी किया जा रहा है। वो दोनों वापस अब इसी गली में आ चुके थे जहाँ से इन्होंने भागना शुरू किया था। अब की बार लोगों की नज़रों में मजीद हैरत थी। वो अब सामने वाली गली से मुड़कर एक छोटी सी गली में जा पहुंचे। इन दोनों ने रुककर गहरा सांस लिया। हीर ने अपनी सैंडल अपने पाँव में पहन ली। तुम जैसे मनहूस शख्स की वजह से मैं ना सिर्फ अपने घर या अपने शहर के, सीधा अपने मुल्क से ही इतना दूर आ गई हूँ। इसने इसके सर पर चिपट लगाते हुए कहा, ही जस्ट बिलीव मी, मैं नहीं जानता कि हम कैसे, वो अभी इसी तरह देखो। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात गौर से सुन लो प्लीज, इसने इसकी मिन्नत करते हुए कहा। हीर अब बुरी तरह फट चुकी थी। तुम तो हो ही मनहूस इंसान। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी में मनहूसियत घोल कर रख दी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे तुर्की देखने का बहुत शौक था, बल्कि है, लेकिन तुम्हारे साथ वो भी इस तरह इलीगल तरीके से, मतलब किडनैप। व्हाट द हेल इज़ दिस? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी बाबा से इतना दूर भी जाना पड़ेगा, वो भी अकेले। उफ, वो तब कर बोल रही थी, इसका खून खोल रहा था। इसके बस में नहीं था कि वो अब्रिश का गला घोंट दे। ओके काम डाउन, जस्ट गिव मी अ चांस, जस्ट वंस प्लीज। वो इसे धीमा रखने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसे गालियां बकते बकते ही गली में मौजूद एक घर की सीढ़ियों में गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। उफ खुदाया, काश ये मेरा ख्वाब होता, मैं कैसे किसी दूसरे मुल्क में, वो भी इस तरह। उफ, वो अपना सर दोनों हाथों में लिए बोल रही थी। देखो हीर, इसने इसके साथ ही सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, हम दोनों एक ही मुश्किल में हैं। वो भी बोल रहा था जब हीर ने इसकी बात काटते हुए कहा, जी हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल में, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब्रिश ने इसे खून पी जाने वाली नजरों से देखा, जो सिर्फ इसी को ही इल्जाम दिए जा रही थी। इसमें ने बर्दाश्त करते हुए फिर से बात का सिलसिला जारी किया। देखो हीर, अब हम दोनों यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं, और हम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि हम दोनों मिलकर कोशिश ना करें। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, और अगर हम पुलिस के हाथ लग गए तो कोई हमें यहाँ बचाने वाला नहीं है। वो इसे बता रहा था और अपना सर दोनों हाथों में लिए बैठी थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हीर ने अब की बार आराम से पूछा। देखो, हम कुछ भी तब कर पाएंगे जब हम दोनों मिलकर करेंगे। वो इसे समझाते हुए कह रहा था, ठीक है, डील डन करते हैं कि जब तक यहाँ तुर्की में है साथ रहेंगे। ओके डन। वो काफ़ी देर वहीं सीढ़ी में बैठे रहे। जब शाम हुई तो हीर बोली, मुझे तो भूख लग रही है और अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। अब्रिश ने इसकी तरफ देखा। हम दोनों के पास पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि यहाँ की की करेंसी अलग है। इसलिए तो ये तो तुम्हें कह रही हूँ कि अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, और अगर इस मुसीबत में फंसाया भी है तो अब कुछ खिला भी दो। अब्रिश ने खून पी जाने वाली नज़रों से देखा, इसे अकेले को ही इल्ज़ाम दिए जाती थी हर वक्त। उठो, फिर अब कुछ करते हैं। वो उठा तो वो भी इसके साथ उठी, और फिर दोनों ने सामने की तरफ चलता शुरू कर दिया। अब्रिश, तुम्हें पता है कि तुर्की के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो हमारी कोई मेहमान नवाजी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास ना ही पासपोर्ट है और ना ही हम यहाँ कोई अपना जानने वाला है। वो आखिरी बात पर जैसे अफसोस का इजहार करने लगी। अब कुछ खाएंगे कैसे? अब परेशान होकर बोला। और हीर को पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी क्या होती है। इसको बड़ा शौक था ना, अब पता चलेगा। खाने को कुछ नहीं, पैसे नहीं, और दूसरे मुल्क में इसका एडवेंचर जो है वो हो ही गया। वो दोनों चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे। हीर ने एक नज़र रेस्टोरेंट को देखा, फिर अब्रिश को। तुम पाकिस्तान में जिस लैंडलॉर्ड के भी बेटे हो, इससे यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ हम गरीब हैं, गरीब नहायत गरीब, इतने कि हमारे पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। और तुम यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट के सामने आकर खड़े हो गए हो। चाहे हम पाकिस्तानी क्यों ना हो, तुर्की वाले हमारी कितनी ही इज्जत क्यों ना करते हों, लेकिन आज हमें मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। हीर ने जैसे अब्रिश की याद दहानी करवाई। तुम्हें चोरी करने का कोई एक्सपीरियंस है? अब्रिश ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। व्हाट? तुम्हें क्या मैं शक्ल से चोर लगती हूँ? हीर का पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। जितनी एनर्जी तुम अपनी ये कैंची की तरह जबान चलाने में ज़ाया करती हो ना, इसमें से थोड़ी सी कुछ सीखने मैं भी लगा देती। अब्रिश ने इस छोटी सी सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब इब्राहिम बेग की बेटी चोरी करना सीखती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
ब्रुश कहीं के, वो जल भुन गई। ओ हीर की बच्ची, मेरा नाम तमीज से लो, मैं कोई ब्रुश व्रुश नहीं हूँ, मेरा नाम अब्रिश है। इसने इसे उंगली दिखाते हुए कहा। जो भी हो, अगर तुम्हें चोरी करनी आती है तो तुम ही कुछ कुछ चोरी करके खिला दो, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। इसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ जी, बस तुम्हारी जान निकल रही है, लेकिन जुबान में कोई फर्क नहीं आया। इसने तंज करते हुए कहा। अच्छा, चलो कुछ करते हैं। अब्रिश ने फौरन बात बदलते हुए कहा। अब वो सामने की तरफ चलते जा रहे थे। पता है तुम्हें अब्रिश कि मैं ना कई सालों से ये सोच रही थी कि कब मैं जहान के तुर्की जाऊंगी। है नॉवल, ये नॉवल अब दूसरे नॉवल का जिक्र करके, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम जैसे क्रिमिनल के साथ मुझे जहान के तुर्की आना पड़ेगा। वो अफसोस से इसे बता रही थी। और आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि अब ये जहान कौन है जिससे मिलने की ख्वाहिश में आपके साथ मुझे भी यहाँ तुर्की में मत्था मारना पड़ा। इसने भी इस पर तंज करते हुए कहा। हाय, तुम्हें जहान का नहीं पता? वाकई, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें जहान का नहीं पता। वो अब की बार वाकई शौक में थी। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। खैर, तुम ही बता दो कि वो इतनी अजीम हस्ती कौन है जिससे मैं बेखबर हूँ। ओहो, वो अब इसे मज़े से बताने लगी। इसका नाम जहान सिकंदर है, वो मेजर है, मेजर जहान सिकंदर। है तो पाकिस्तानी एजेंसी का, लेकिन वो पैदा तुर्की में हुआ था और यहीं परवरिश भी पाई और फिर पाकिस्तान में चला गया और फिर बना मेजर जहान अहमद। तुम्हें पता है वो बहुत हैंडसम है और इसकी बीवी का नाम है हया सुलमान। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी बेटी भी है जिसका नाम हतीजे गुल है। वो बहुत चालाक है, बिल्कुल जहान पर गई है। वो इसे मज़े से बताए जा रही थी। ओह, तो फिर तो वो हया का जहान हुआ ना। तुम्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। अब्रिश ने इसे मुफ्त का मशवरा दिया। तुमसे मैंने मशवरा नहीं मांगा, और हाँ, अब वो तुर्की में भी नहीं है और तुम्हें इससे ज़्यादा जलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्यों जलूं भला? जले मेरे दुश्मन, इसने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। जल तो तुम रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की हर लड़की का इस पर क्रश है। हो सकता है कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ का भी हो। वो इसे जताते हुए बोली। अच्छा, अगर पाकिस्तान की सारी लड़कियां इस पर मरती हैं तो मेरी बहन ने तो कभी ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र नहीं किया। और फिर ये अजीम हस्ती भला अब है कहाँ जिसे सारी लड़कियां तो जानती हैं लेकिन लड़का एक भी नहीं जानता। वो इसका पारा हाइक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ हीर इसकी बहन का सुनकर हैरान हो गई थी। क्या वाकई तुम्हारी बहन को जहान का नहीं पता? नहीं तो और मुझे भी, इसने सीधा सा जवाब दिया। अच्छा, इसने जन्नत के पत्ते नहीं पढ़ा होगा। इसने यहाँ से जाने के बाद कह देना कि जन्नत के पत्ते पढ़ ले, फिर वो भी इसकी फ़ैन हो जाएगी। इसने भी इसे मुफ्त का मशवरा दिया और इधर अब्रिश का दिमाग धक से उड़ा। अब ये जन्नत के पत्ते क्या है? इसने हैरत से भरी नज़रों से इसे देख कर कहा। नॉवल जिसका हीरो है जहान सिकंदर। हाय, इतना मजे का नॉवल था, मैंने पढ़ा है। वो इसे गौर से बता रही थी। व्हाट? नॉवल? हाँ, नॉवल। डोंट टेल मी कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि नॉवल क्या होता है, इसने इसे उंगली दिखाते हुए कहा। और अब्रिश, जिसका ये सुनकर दिमाग खराब हो चुका था, लानत है तुम पर हीर, इसने अपना हाथ खोलकर लानत दी। हीर का मुंह खुले का खुला रह गया। उल्लू की पट्टी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब ये जो सुबह से तुम जहान का तुर्की, जहान सिकंदर, जहान माइक्रस, जहान ये, जहान वो और जिस जहान की तारीफें के पुल बांध रही थी, ही इज जस्ट अ कैरेक्टर, वो भी फिक्शन। वो मुंह खोले से हैरत से देखने लगा। हीर ने पहले परेशानी से इसे देखा। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि अब वो तुर्की में नहीं है। दिमाग तो मेरा ख़राब है जो मैं इतने मज़े से इस आदमी की तारीफ़ें सुन रहा हूँ जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है। वो अब वाकई में गुस्से में था। खैर, गलती अब्रिश की ही थी कि वो कुछ लम्हों के लिए भूल ही गया था कि वो लड़की पागल है। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद करो हीर, जो लानत लेने के बाद जल भुन चुकी थी, अब चुप कर आने लगी। काफ़ी देर चलने के बाद हीर की हिम्मत जवाब दे गई। मैं थक गई हूँ अब। अब्रिश ने इसकी तरफ देखा और फिर साथ ही इसी गली में मौजूद एक दुकान को। क्या प्यास लगी है तुम्हें? अब्रिश ने इससे बेतुका सवाल किया। नहीं, मैं तुम्हें कोई ऊँट लगती हूँ जो इतना चलने के बाद भी मुझे प्यास न लगे? वो इसे बेतुके सवाल पर हैरान होकर बोली। अब्रिश ने गुस्से से आंखें फेरी। तुमसे तो ढंग के जवाब की तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर पानी पीना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो करना होगा, वो भी बगैर चूचा किए। हीर की ये सुनकर हीर की हाँ सुनकर सर को खम दिया। ओके,
ہیر نے یہ سن کر سر کو خم دیا۔ اوکے۔ وہ تمیز سے اس دکان میں داخل ہوئی۔ جب وہ کاؤنٹر پر پہنچی تو وہ وہاں کھڑے سیلز مین نے اس سے ترکی زبان میں کچھ کہا۔ سوری، انگلش پلیز، ہیر نے اپنی اصلیت کے عین برعکس تمیز سے کہا۔ او سوری میم، وٹ کین آئی ہیلپ یو؟ اسے سوچتے ہوئے کہا۔ 2 واٹر بوٹلز اینڈ 2 کیکس۔ اوکے میم۔ اس نے سامان اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، آر یو فرام پاکستان؟ یس، اس نے بغیر کسی ڈر کے اسے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ اس نے اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینک یو۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دکان میں ایک نوجوان داخل ہوا اور وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ہیر نے کاؤنٹر سے چیزیں اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا، وہ نوجوان نے اس کے ہاتھ کی طرف جھپٹ کر وہ سامان لیا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ہیر اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ سیلز مین کی نظر میں چونکہ وہ چھوٹی سی دکان تھی، اس لیے وہاں کوئی زیادہ سیکیورٹی نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیلز مین اس کے پیچھے لپکا اور دروازے سے ہی واپس آ گیا کیونکہ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ سیلز مین کو جیسے شرمندگی نے آن گھیرا کہ ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اس کے ملک کے چور نے ایسا کیا ہے، مگر اسے کیا خبر کہ وہ خود اس کے کرائم پارٹنر تھی۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، سوری میم، اٹس مائی مسٹیک، ویٹ، سوری، اٹس مائی مسٹیک دیٹ دیر از نو سیکیورٹی۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ سے اس کو بتایا گیا سامان اس کے سامنے رکھا۔ یو کین ٹیک دس وداؤٹ پیئنگ۔ اس نے جیسے اسے اپنے ملک کا میں مہمان سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ یہاں انلیگل ہے تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس نے جس کو غریبی نے ڈھیڑ بنا دیا تھا، بغیر کوئی اعتراض کیے وہ سب اٹھا لیا اور تھینک یو بول کر باہر چل دی۔ وہ سامنے چلتے ایک گلی کی طرف مڑ گئی اور وہاں ایک گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ وہ گھر باہر سے لاک تھا، اس لیے اسے وہاں کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ ابھی وہاں پہلے ہی سے ہی بیٹھا تھا۔ وہ جیسے آ کر بیٹھی، ابرش نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ سے تالی ماری اور پھر دونوں نے زور زور سے ہنسنے لگے۔ واہ بھائی، تمہارا دماغ اتنا شیطانی ہے، میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ہیر نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، ابرش نے بھی اتراتے ہوئے کہا، اور یہ کیا، ہمارے پلان میں صرف پانی کی بوتل چرانا شامل تھا اور تم نے کیکس کے بھی 2 پیک لے لیے۔ 2 نہیں 4۔ ہیر نے اپنے والے بھی اسے دکھائے۔ یہ تمہیں کیسے ملے؟ ابرش نے اس سے سوال کیا۔ بھائی، اس کے ملک میں میں مہمان ہوں اور پھر یہاں کا کوئی شخص میری چیز چرا لے تو اسے تو شرمندگی ہوگی نا، اور پھر ترکی کی عزت رکھنے کے لیے اسے کچھ تو کرنا تھا، تو بس اس نے مجھے مفت میں سامان دے دیا۔ اس نے اسے وضاحت دی۔ اب دونوں نے کیک کا ایک پیک کھولا اور کھانے لگے۔ ویسے تم نے کیکس بھی بڑے سائز کے اٹھائے ہیں کہ ایک ہی کافی ہو جائے۔ جی ہاں، اور یہ باقی 2 ہم صبح کھائیں گے کیونکہ دوبارہ تو وہی پلان کام نہیں آنے والا۔ اوکے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تھا اور تھوڑی دیر میں مکمل طور پر ان کے سروں پر کسی چادر کی طرح چھا گیا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی اور آخر کار ابرش نے اس خاموشی کو قدم توڑا۔ ہیر، کیا تم واقعی ابراہیم بیگ کی بیٹی ہو؟ تم نے جب کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یقین؟ ہیر نے بھی سوال کیا۔ لگتی تو نہیں ہو۔ اس نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے تو جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ میرے بابا کے کافی اچھے دوست ہیں اور تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی پہلے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ نعیم لغاری۔ ابرش نے اپنے والد کا نام بتایا۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ ہیر نے اپنی بات کی۔ میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں تو انہیں ماریا کے گھر کا کہہ کر آئی تھی۔ وہ اب پھر سے افسوس کرنے لگے۔ کاش کہ میں نے وہ چیخ سنی ہی نہ ہوتی۔ اب کی بار ابرش نے افسوس سے کہا، ہاں تم اب مجھے بتاؤ کہ آخر وہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں لگے؟ ابرش نے ایک ٹھنڈی آگ بھرتے ہوئے اپنی کہانی اسے سنائی۔ مطلب تم نے انہیں کسی آدمی کو بلکہ مارنے کے بعد دیکھا اور وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے، آخر کیوں؟ ہیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیوقوف، انہیں ڈر تھا کہ اگر میں وہاں سے نکل گیا تو پولیس کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ابرش نے اس بیوقوف کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، اور پھر وہ ہم دونوں انہیں مفت میں مل گئے تو وہ ہمیں بھی یہاں انلیگل طریقے سے لے آئے۔ ہیر نے اپنا اندازہ لگایا۔ ویسے تم جا کہاں رہی تھی؟ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ اس نے تمیز سے اسے بتایا۔ اچھا، میں بھی اپنے دوست حمزہ کی امی کے پاس ہی جا رہا تھا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس لیے۔ ابرش نے بھی اسے بتایا۔ جی ہاں، اور تمہارا دوست حمزہ میری دوست ماریہ کا بھائی ہے۔
देखो कैसे तवाक है तो सही। अब बताओ कि यहाँ से निकलें कैसे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पुलिस से तो हम मदद नहीं ले सकते, और फिर यहाँ के मकामी लोग भी बगैर पासपोर्ट के हमारी मदद नहीं करेंगे। अब लगता है कि चोरी कर करके ही जिंदा रह सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इतना गरीब भी होना पड़ेगा। वो सर अपने दोनों हाथों में लेते बैठी थी, और फिर इन्हें सीढ़ियों पर ही रात भर सोना पड़ा। सुबह उठकर इन्होंने केक्स खाए और बच्चे हुए पानी से गुजारा किया। अब्रिश, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मेरे अपने भी इतने ही गंदे हो रहे हैं। उफ हो, मेरे कहने का मतलब है कि अब भी अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करो ना प्लीज़। मुझसे कहीं ज़्यादा तुम्हारे दिमाग शैतानी है। इसे क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेती? इसने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। तुम खबीस इंसान नहीं बदलोगे। हाँ, वो भी मुंह बसोरते हुए बोली। अच्छा, आज मेरी बारी। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अब वो दोनों फिर से गलियों में मज़े से घूम रहे थे। सूरज भी काफ़ी हद तक निकल चुका था। वो अलबत्ता मुश्किल में थे, मगर घूम फिर मज़े से रहे थे। काफ़ी दूर चल लेने के बाद जब सूरज मुकम्मल तौर पर सर पे ही था, वो एक जगह रुक गए। सामने पार्क था। वो अंदर दाखिल हुए और एक बेंच पर आराम करने के लिए बैठ गए। जी, तो तुम कब अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगी? अब्रिश ने तंग आकर कहा। तुम्हें अब जो मैं कह रही हूँ वो करो। इसने अपना प्लान बताया। लेकिन इससे क्या होगा? अब्रिश ने नासमझी से इसकी तरफ देखकर कहा। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है, और तुम देखते जाओ। वहाँ एक तुर्किश लड़की जो काफ़ी खूबसूरत थी और अमीर भी लग रही थी, वो हाथ में कॉफ़ी का मग लिए मज़े से आ रही थी। जब वो इस बेंच से गुजरने लगी तो अब्रिश ने टांग उड़ाई, और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वहाँ ज़मीन पर पड़े पत्थर का है ये कारनामा। और हीर जो इस बेंच के साथ खड़ी थी, इस पर वो सारी कॉफ़ी आ गिरी। ओ माई गॉड! अब्रिश जल्दी से उठ खड़ा हुआ और हीर को इस हालत में देखते हुए अफसोस से बोला, आई एम रियली सॉरी। वो तुर्की लड़की परेशान होकर बोली। व्हाट द हेल इज दिस? हीर ने अपना किरदार अदा किया। वाई डिड यू डू दैट? हीर ने कहा। आई एम सो सॉरी, आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड। सॉरी। वो अब माजरत कर रही थी। वी आर गोइंग फॉर डेट एंड यू डू दिस। हीर अब गुस्से में आकर बोली। अब्रिश का डेट वाली बात पर मुंह खुल गया। वी आर वेरी फॉर फ्रॉम आवर हॉस्टल। वट विल वी डू नाउ? वो गुस्से में बोले जा रही थी। हॉस्टल? वो लड़की परेशान होकर बोली। येस, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी लिव इन अ हॉस्टल हेयर। ओके ओके, आई विल पे फॉर दिस। इस तुर्किश लड़की ने के गुस्से के सामने हार मानते हुए कहा। नो नो, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। अब्रिश इस लड़की की मासूमियत देखते हुए बोला। वाई देयर इज़ नो नीड? इट्स हर फॉल्ट एंड शी विल पे फॉर दिस। हीर ने इसे जहरीली आंख दिखाई। मतलब तुम तो अपनी बकवास बंद रखो, बड़े आए मुफ्त में मशवरे देने वाले। हाँ, वो तीनों एक बड़े मॉल में काउंटर पर खड़े थे, और अब्रिश और हीर दोनों ने ही कपड़े बदल रखे थे। हीर ने मस्टर्ड कलर के फ्रॉक और वाइट कलर की टाइट्स पहन रखी थी। अब्रिश ने वाइट कलर की शर्ट और जीन्स पहनती थी और मस्टर्ड कलर की जैकेट पहन रखी थी। इस तुर्किश लड़की ने इन्हें देखा। टू आउटफिट? इसने अब्रिश और हीर दोनों को अलग कपड़ों में देखकर कहा। जी हाँ, हम डेट पर जा रहे हैं और हमें सेम कलर आउटफिट पहननी होगी ना। क्या तुम क्या तुम कभी डेट पर नहीं गई? हीर ने इंग्लिश में इसका जवाब दिया। नहीं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ। वो जैसे इस बेवकूफ़ के सामने हार मान गई, वैसे इस बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। हीर और अब्रिश अब एक सड़क पर फिर रहे थे, और इस पागल लड़की पर जिसने सिर्फ कॉफ़ी गिरने पर इन दोनों को ही आउटफिट लेकर दिए थे, खूब हंस कर बावले हो रहे थे। वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब करते हुए। अब्रिश अब सीरियस होते हुए बोला। हाँ जी, तुम्हें तो सड़क पर बैठकर भीख मांगना अच्छा लगता है ना? हीर ने अपनी बकवास का आगाज किया। भीख क्यों? अब्रिश को समझ नहीं आई इसकी बात। हाँ भीख, क्योंकि यहाँ जिस हाल में हम हैं, इस हाल में या तो चोरी की जाएगी, या तो लोगों से इसी तरह निकलवाया जाए, या तो फिर अगर दूसरों का भला करना है तो फिर भीख मांगनी जाए। तुम हमेशा बेतुकी बात करती हो। उफ, मसला तो तुम्हारे साथ है, मेरी तो हर बात तुम्हें बेतुकी लगती है। वो उकता कर बोली। अच्छा, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब्रिश ने सड़क पर के इधर उधर देखते हुए कहा। हीर ने इसे मासूम नजरों से देखा। अब्रिश, मुझे तो फिर भूख लग रही है। इसने आसमान की तरफ देखते कहा, जहां सूरज सर पर था। इनके अंदाजे के मुताबिक 2 या 3
बढ़ रहे थे। अब फिर किसे फंसाएं, अब्रिश ने पूछा। अब वो दोनों सड़क पार करके एक कॉलोनी में पहुंचे थे। अच्छा, इस आदमी को रोको, हीर ने सामने से आते एक आदमी को देखते हुए कहा। अब्रिश ने इसे रोका। हीर सलाम दुआ से भी पहले बोल पड़ी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसने जल्दी जल्दी कहा। इस आदमी ने एक अनजान नज़र इन पर डाली, फिर अपना मोबाइल जेब से निकालकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ने वो लेने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि हीर ने झपट कर वो फ़ोन इसके हाथ से लिया। हीर, तुम पागल हो क्या? अब्रिश को इसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। तुमसे तो कम ही हूँ, इसने भी इतराते हुए कहा। अब वो अपने अब्बू का नंबर मिला रही थी। तुम मुझे कॉल करने दो। इस वक्त भी इन्होंने कॉल नहीं उठाई थी जब तुमने इन्हें कार में बैठकर की थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे बाबा को मेरी कोई परवाह नहीं है? सिर्फ एक तुम्हारे ही बाबा हैं जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो अब चिढ़कर बोली थी। यार, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो चुप रहो, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। इधर से कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। वो आदमी जिसका मोबाइल फ़ोन था वो शायद जल्दी में था। अब्रिश ने इसकी बेचैनी देखी तो हीर के हाथों से मोबाइल ले लिया और अपने अब्बू को कॉल करने लगा। काफ़ी देर तो रिंग जाती रही, फिर आखिरकार इन्होंने फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो बाबा, मैं अब्रिश। वो अभी इतना ही बोला पाया था कि इसकी तो ज़ुबान के साथ साथ सांसें भी रुक गई। वो और हीर अब सामने देख रहे थे, जहाँ 3 आदमी इस गली में किसी आदमी को रोक कर इसको कोई तस्वीर दिखाकर इससे कुछ पूछ रहे थे। और अब्रिश और हीर अच्छे से जानते थे कि वो किस को ढूंढ रहे हैं। अब्रिश ने वो मोबाइल फौरन इस आदमी को पकड़ाया जो पहले से बेचैन खड़ा था, और हीर का हाथ पकड़कर वहां से उल्टे कदमों भागा। कुछ लम्हों के लिए वो भूल गया कि वो किस से बात कर रहा था फ़ोन पर। अब वो दोनों बहुत तेज़ से भाग रहे थे। वो भागते रहे और इन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। जब वो काफ़ी नहीं बल्कि बहुत दूर पहुंच गए तो दोनों सांस लेने के लिए रुके। वो दोनों गहरे सांस ले रहे थे। ये इन लोगों को क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो गहरे सांस लेते हुए बोली। और अब माशाल्लाह से अंधेरा भी छा गया है। वो हमें इलीगली यहाँ लाए हैं और हमारे पकड़े जाने की सूरत में ये लोग भी बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए वो अब हमें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। वो इसे समझाते हुए बोला। वो फिर अब हम क्या करें? हीर ने इससे सवाल किया। अब हम काफ़ी दूर हैं इनसे। अभी तो चलो, फिर बाद में देखेंगे इन्हें। वो अब इसे कहकर आगे चलने लगा। अब कहाँ जाएंगे? हीर ने परेशान होकर सवाल किया। जहन्नुम में चलोगी? वो जो खुद ही इतना परेशान था इसके इस बेतुके सवाल पर फट पड़ा। नहीं, तुम अकेले ही जाओ वहाँ, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी जवाब दिए बिना ना रही। वो चलते चलते थक गए तो सड़क के किनारे पर मौजूद प्ले ग्राउंड में बैठ गए। सारे ग्राउंड पर घास थी और वो इस पर बैठ गए। काफ़ी देर आराम करने के बाद हीर ने खामोशी को तोड़ दिया। अब्रिश, तुम्हें फारिस का पता है? अल्लाह, की फिर फारिस गाजी के बारे में करने वाली है। सब नॉवेल्स हैं, आप लोगों ने तो पढ़े ही होंगे, लेकिन चलो अगर नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें, अच्छे मज़े के हैं। ये नमल नॉवल है जिसके अंदर है फारिस गाजी और ज़मर। अब ये कौन सी अजीम हस्ती का नाम है? इसने तजस्सुस से पूछा। उफ, तुम्हें फारिस गाजी का नहीं पता? तुम तो किसी काम के नहीं हो यार। वो अब आसमान की तरफ सितारों को देखकर बोल रही थी। फारिस गाजी ना ज़मर का शोहर है। ज़मर इसकी दूसरी बीवी है। वो खोए हुए अंदाज में इसे बता रही थी। दूसरी बीवी? अब्रिश ने हैरानगी से पूछा। हाँ, तो दूसरी बीवी है तो क्या हुआ? इसकी पहली बीवी को ना हाशिम किरदार ने मरवा दिया था। कसम से ये हाशिम किरदार इतना फिट विलन था ना, सबसे बेस्ट विलन था ये। मतलब विलन हो तो ऐसा। चलो अभी मैं वो नहीं छेड़ती, अभी ये पढ़ते हैं। वो अब की बार अफसोस से बोली। पता है, हाशिम ने तो ज़मर को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसे इसके हीरो फारिस गाजी ने बचा लिया था। इसने आखिरी जुमला जोश से कहा था। ये कैसा शोहर है? पहली बीवी को तो नहीं बचाया, लेकिन दूसरी को बचा लिया। अब की बार अब्रिश वाकई हैरान होकर बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे हीरो को गलत समझ रहे हो। असल में जब इसकी पहली बीवी को हाशिम ने शूट कराया था तब फारिस जेल में था, और तो इस वक्त इसकी पहली बीवी के साथ इसकी दूसरी बीवी भी थी। इससे भी गोलियां लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी बच गई। वो इसे तफसील बता रहा था। क्या फारिस जेल में था? क्यों? क्या कोई क्रिमिनल था? किसने कहा कि वो क्रिमिनल है? वो तो बस हाशिम ने इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करा लिया था। वरना तुम्हें क्या लगता है फारिस गाजी ऐसा कर सकता है? वो आपकी बात गरूर से बोली। इस हाशिम के बच्चे ने तो इसका जीना हराम कर रखा है। फारिस क्यों इसे कुछ नहीं कहता? अवेश भी परेशान होकर बोला। वो तो इसका केस हल हो गया है और फारिस और ज़मर अब साथ में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब्रिश, हाशिम बेचारे का सारा कसूर नहीं था। वो अब
افسوس سے بولی کیوں تمہیں وہ اب بھی بیچارہ لگتا ہے؟ ابرش جل کر بولا نہیں لیکن اس نے سب کچھ اپنی فیملی کے لیے کیا تھا، وہ معصوم شکل بنا کر بول رہی تھی۔ ایک تو تم لڑکیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس کے ساتھ برا ہوا وہ بھی تمہیں اچھا لگتا ہے اور جس نے برا کیا وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ ہاں تو برا تو دونوں کے ساتھ ہی ہوا ہے نا۔ خیر تم چھوڑو، تمہاری سمجھ سے باہر ہے یہ سب۔ وہ یہ کہتے ہی وہیں گھاس پر لیٹ گئی۔ ویسے بتاؤ تو ہاشم کے ساتھ کیا برا ہوا؟ اس نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم خود نول پڑھ لینا، سمجھ آ جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اب مجھے سونے دو، وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی۔ اور ادھر سے ایک بار پھر ابرش کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ منہ کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ بھی کوئی ناول ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ اور اس وقت ابرش کی دلی تمنا تھی کہ کاش گراؤنڈ میں کوئی تو بھاری چیز پڑی ہو تو جو وہ اس کے سر پر دے مارتا۔ لعنت ہے تم پر، تم تو ہیر کی بچی دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، پاگل چڑیل کہیں گی۔ اور وہ اس کا وٹ کرتے وہیں لیٹ گیا۔ خیر ہیر اب تک سو چکی تھی، ورنہ اس کو اس کے سارے جواب بھی مل جاتے تھے۔ صبح جب ہیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ گراؤنڈ پر اکیلی ہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ساتھ ہی سڑک پر اب گاڑیاں چل رہی تھی۔ ہیر کو اس وقت بہت شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ خیر جب غریبی آتی ہے تو انسان خود ڈھیٹ بنا ہی دیتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے ساتھ تو ابرش بھی تھا۔ ہائے وہ للو پنجو کہاں گیا؟ او گاڈ، وہ لوگ کہیں اسے لے تو نہیں گئے؟ اس کا تو سر چکرا گیا۔ نہیں اگر وہ اسے لے جاتے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے، آخر میں بھی تو ان کے ساتھ ہی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی، کہیں وہ برش کچھ کھانے کے لیے تو نہیں لینے گیا؟ یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ نہیں وہ للو پنجو اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی نظر سامنے سڑک کی پار ایک بلڈنگ پر پڑی، جس کی ایک طرف سیڑھیاں تھی جو اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی۔ ان سیڑھیوں میں وہ ایک بار پھر اس دنیا سے غافل ہو کر سارے گھوڑے ہاتھی بیچ کر مزے سے سو رہا تھا۔ ہیر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ وہ قریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اے برش کہیں کے، ارے للو پنجو اٹھو، اتنے مزے سے تم تو اپنے باپ کے گھر میں نہیں سوتے ہوگے جتنا مزے سے یہاں سو رہے ہو۔ وہ اس کے بال کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ جو گہری نیند کرنے میں مصروف تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اٹھو بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر یہاں چھپ کر سو رہے ہو اور میں لڑکی ہو کر باہر گراؤنڈ میں خوار ہو رہی ہوں۔ اب ہیر سے کم ابرش کا سکون تو برداشت سے باہر ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ آج نرم بستر کے بجائے گراؤنڈ میں خوار ہو رہی تھی۔ کیا ہے اب؟ ابرش نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ چلو اب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ چیخ کر بولی۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں اٹھ کر آ گیا۔ اب اگر میں تمہیں اٹھا بھی دیتا تو تم تب بھی جنگلی بلی کی طرح مجھ پر چلاتی کہ میری نیند کیوں خراب کی، تو بس اسی لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا۔ وہ اپنی وضاحت دے رہا تھا۔ جنگلی بلے ہوگے تم خود، تمہارا پورا خاندان اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی، وہ جل کر بولی۔ اور اب دونوں کا موڈ صبح ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک بس میں بیٹھ گئے تھے اور جب بس سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اب کی بار معصومانہ شکل سے دیکھا، کیونکہ ان کے پاس کرائے کے پیسے ہی نہ تھے۔ گاڑی چل رہی تھی اور جب ان دونوں کے سامنے سیاحتی آدمی کو دیکھا جو سب سے کرایہ لے رہا تھا، یہ دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب شروع ہونا تھا دونوں کا ڈرامہ۔ ہیر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زور سے چلانے لگی۔ میری امی، اوف ابرش، درد ہو رہا ہے۔ گاڑی میں موجود تمام لوگ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے جو درد سے چلا رہی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی پریشانی کی حالت میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی رک گئی اور کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ ترکی زبان سے اسے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ سب کو انسنا کر کے اسے گاڑی سے اترنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ لوگ افسوس سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو بیوی کی اس حالت پر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ہر کوئی بس اس لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا اور ان دونوں کو بس کسی طرح گاڑی سے اترنا تھا۔ جب وہ اتر گئے تو ان کی حالت دیکھ کر کسی اور نے ہی ان کا کرایہ ادا کر دیا۔ جب گاڑی چلی گئی اور یہ دونوں سڑک پر اتر گئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ کم سے کم وہ اس جگہ سے تو دور آ گئے جہاں وہ سیاہ ماسک والے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔
اب وہ دونوں سڑک کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے جب ہیر نے ایک والیٹ ابرش کے سامنے کر کے اسے دکھایا. یہ کیا ہے؟ مطلب کہاں سے آیا؟ ابرش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس سے پوچھا. میں نے کہا تھا نا کہ یہاں یا تو بھیک سے گزارا ہوگا یا پھر چوری سے، تو بس پھر میں نے چوری شروع کر دی. خیر اب مجھے تم سے تو کوئی امید نہیں ہے، ہیر نے اتراتے ہوئے کہا. مگر تم نے چوری کہاں سے کی اور کیسے کیا؟ وہ بھی حیرت میں تھا. تالیہ کو تو امید ہے کہ تم نہیں جانتے ہوگے، بس اسی سے سیکھی ہے. ہے اللہ، اب یہ حالم کے ناول کے بیچ میں آ گیا. تالیہ، یہ بھی اچھا تھا ناول. تالیہ، ایڈم اور فاتح. آگے پڑھتے ہیں. وہ اب بھی اتراتے ہوئے بول رہی تھی. او مائی گاڈ، ریئلی ایک لڑکی سے؟ ابرش کی تو جیسے حیرانی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جو کام وہ نہ کر سکا وہ اس بیوقوف لڑکی نے سر انجام کر دیا. وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، وہ کوئین آف وومن ہے، لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیل سکتی ہے، اور پتہ ہے وہ وزیر اعظم کی بیوی ہے. اب ہیر اسے اتراتے ہوئے بتا رہی تھی جیسے اپنے بارے میں بتا رہی ہو. اچھا، اب کسی اچھے سے ریسٹورینٹ چلتے ہیں اور وہاں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. والیٹ میں اچھی خاصی رقم تھی کہ ان کا کھانا اچھے سے ہو گیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو ٹیبل میں بیٹھتے پر ہی ابریش نے پوچھا. ہیر، ویسے یہ تالیہ تمہیں کیسے ملی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعظم کی بیوی تم سے ملے گی. میں نے کب کہا کہ وہ مجھے ملی ہے؟ خیر میں تمہیں بتاؤں ابریش، وہ نہ ایک خوبصورت، چلاک اور بہت تیز لڑکی ہے. قدیم ملائکہ کی شہزادی تاشا اور جدید ملائکہ کی تالیہ مراد، فاتح بن رامزل کی محبت. وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جوش سے بتا رہی تھی. رکو، ابریش تھوڑا سا آگے بڑھا. یہ فاتح کون سا وزیر اعظم ہے؟ اف، ملیشیا کا، ہیر نے کہا تو ابریش کے چہرے پر پریشانی چھا گئی. ہیر، ڈونٹ ٹیل می کہ یہ بھی ایک ناول ہے. وہ غصے میں چبا کر بولا. ہیر کے ساتھ اتنے دن رہنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ ناول بہت پڑھتی ہے. اور ادھر واقعی ہیر نے اس بات میں سر ہلایا. ابریش کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی میزائل کے ساتھ باندھ کر ملیشیا میں گرا دے، لیکن اب اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کسی بات کا زیادہ سیریس نہیں لینا. جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو مزے سے ترکی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگے. ان کے درمیان کافی باتیں ہوئی جس سے ابریش کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی پاگل نہیں ہے، بس کم عمری کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے. چلتے چلتے وہ ایک کالونی میں پہنچے جہاں لائن میں ہی بہت سارے گھر تھے. اب انہیں کسی نہ کسی گھر میں جانا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک بوڑھی عورت کے ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی. ابریش، یہ بوڑھی عورت شکل سے شریف لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اپنے گھر جگہ دے گی. بس تھوڑا سا رہ گیا، فائنلی ختم ہوگا، لیکن ہے بہت فنی. ابریش نے اسے گہری نظر سے دیکھا جو باقی سب بوڑھیوں کو بدماش سمجھتی تھی، اور پھر اس بات میں سری لایا اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے ڈور بیل بجائی اور جو ایک بوڑھی عورت کے آنے کی امید میں تھے، اپنے سامنے ایک ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر تو جیسے ان کا سانس رک گیا. اس آدمی نے ترکی زبان میں کچھ کہا تو ہیر ہڑبڑا کر انگلش میں بولی. سر، ہم پاکستان سے ہیں اور ہم یہاں سے کافی دور ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں. ابھی اندھیرا ہونے والا ہے اور ہمارا سامان، مطلب والیٹ، پاسپورٹ وغیرہ بھی کچھ لوگوں نے ہم سے چھین لیا ہے. اس آدمی نے گہری نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر کہا. تو آپ اپنے ہاسٹل چلے جائیں، کبھی نہ کبھی تو پہنچ جاؤ گے. اس کا یہ کہنا تھا اور ابریش اور ہیر کا رنگ اڑ گیا. ابریش کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہیر نے جھٹ سے سارا پلان بدل لیا. وہ اصل میں جب وہ لڑکا ہمارا سامان لے کر بھاگا تو یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا اور بار بار ابریش کو دیکھ کر ہاتھوں سے اشارہ کر کے سامنے والے آدمی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ابریش بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور پھر اس نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا. جی ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میں اس کے پیچھے بھاگا اور پھر میں گر گیا. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی اور مکمل طور پر ہڑبڑا کر بول رہا تھا. تبھی ہیر نے اسے گھور کر دیکھا جسے کہہ رہی ہو کہ پاؤں میں موچ آ تو گئی ہے، اب لنگڑا بھی لو. اچانک ہی پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی جو ترکی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی. اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 قدم پیچھے ہو گیا. تب ہی وہی بوڑھی عورت ان کے سامنے آئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ ہٹا کٹا آدمی کچھ کہتا، ہیر نے جھٹ سے اس آدمی کو سلام کیا اور اس عورت کو سلام کیا اور ابھی 2 منٹ پہلے ہی بنائی گئی داستانی سے سنا دی. اتنے وقت میں ابریش بھی ماشاءاللہ سے لنگڑا کر چلنے لگا. اس عورت نے ابریش کو دیکھا اور جب اس نے یہ سنا کہ وہ پاکستان سے ہیں تو اس نے خوش دلی سے انہیں اندر آنے کا کہا. وہ دونوں
بھی اندر چل دیے۔ وہ آدمی اس عورت سے بار بار ترکی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ وہ ان کو اس طرح یہاں رکنے پر راضی نہیں ہے۔ خیر ترکی میں اس غریبی میں جو انہوں نے دیکھی تھی اور تو کچھ نہیں، بس انہیں ڈھیٹ اعلیٰ قسم کا بنا دیا تھا۔ وہ عورت انہیں کمرے میں لے گئی۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ صرف ناچنا باقی رہ گیا تھا۔ اگر یہ اپنا گھر ہوتا تو وہ دونوں تو یہ بھی کر دیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت ان دونوں کے لیے کھانا اور ابرش کے لیے کچھ پین کلرز لے کر آئی۔ ان دونوں نے پہلے ہی کھانا کھا رکھا تھا، اس لیے صرف تھوڑا سا ہی چکھا، جبکہ ابرش وہ پین کلرز لینی پڑ گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو ابرش جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا وہ ہیر کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اوئے برش کہیں گے، میں بیڈ پر سوں گی اور تم صوفے پر، چلو اٹھو شاباش۔ اس نے جیسے حکم صادر کیا۔ وہ بھی ابرش تھا، کہاں کسی کی سنتا تھا؟ کیوں بھائی، لنگڑا کر بھی میں چلوں اور صوفے پر بھی میں سوؤں؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ او ہو، تم کون سا اصل میں لنگڑا ہوئے ہو، اور ویسے بھی یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور آج میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے پاکستان سے اتنا دور آ گئی ہوں۔ وہ بھی اب پھٹ چکی تھی۔ ابھی ابرش اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہ عورت دوبارہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ وہ ہیر کی برف آئی اور اس سے وہ ہیر کی طرف آئی، اور یہ برف لکھا ہوا ادھر، ہیر کی طرف آئی اور اسے ایک سوٹ دیا، بیٹا یہ پہن لو، اور ابرش کو کچھ پھل پکڑا دیے جسے وہ واقعی میں بیمار ہو۔ ابھی وہ عورت جانے ہی لگی تھی کہ ہیر نے اسے روکا اور کہا، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا موبائل فون استعمال کر سکتی ہوں؟ وہ اصل میں نے اپنی دوست کو کال کرنی ہے۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب اس عورت نے اسے موبائل دیا تو ہیر نے اسے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ عورت حیران ہوئی، پھر ہیر نے اسے بتایا کہ وہ لڑکوں کا پیچھے اتنے دوڑے کہ اب معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جگہ پر ہیں۔ اس عورت نے اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا۔ جب اس نے فون کیا تو اب کی بار پہلی ہی گھنٹی میں انہوں نے اٹھا لیا۔ ہیر کا تو خوشی سے چہرہ ہی تل ملا اٹھا تھا۔ ہیلو بابا، میں ہیر بول رہی ہوں۔ وہ تو جیسے خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے فون پر اپنے بابا کو تمام معلومات بتائی اور ابرش کے بارے میں بھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کل اس کے بابا اسے لینے آ جائیں گے تو اس کی خوشی ساتویں آسمان پر تھی۔ ابرش بھی بہت خوش ہوں آج، وہ اسے پرجوش ہو کر بتا رہی تھی۔ ہائے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ خوشی میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جاؤ ابرش، تم بھی یہ یاد رکھو گے کس سخی سے پالا پڑا ہے، سو جاؤ بیڈ پر۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہی ہو۔ وہ صوفے پر بھی کشن پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابرش تم خوش نہیں ہو گیا؟ وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ خوش، بہت خوش ہوں، آخر تم جیسی بیوقوف سے میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب میں ناچ تو نہیں سکتا نا۔ یہ تم نے بیوقوف کسے کہا؟ وہ اب صوفے پر اٹھ کر بولی۔ یہ بیوقوف ہوگے تمہارا پورا خاندان اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی۔ وہ بھی اب بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ بیوقوف بھوتنی، کسے کہا تم نے بیوقوف؟ ہاں، اتنے دنوں بعد ایک خوشی ملی ہے، خدا کے لیے اس پر پانی نہ پھیرو۔ ہیر کا تو اس کی بات تو اسے پارا ہائی ہو چکا تھا، لیکن پھر وہ چپ کر گئی جب ابرش نے آخری بات کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ آ کر پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اب کیا ہے؟ ابرش نے پوچھا۔ دیکھو ابرش، خوشی مجھے بھی بہت ہے کہ ہم دونوں ست شکر کے اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ مجھے تمہارا یہ چہرہ کبھی نظر نہ آئے، لیکن ابھی تو ہمیں اپنی یہ خوشی سیلیبریٹ کرنی چاہیے نا۔ ہیر نے اس سے پوچھا۔ وہ کیسے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے کوئی گانا سناؤ، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ابرش نے پہلے اسے غور سے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد مان ہی گیا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔ ابرش نے ہیر کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا جو مکمل طور پر کہیں کھو چکی تھی۔ ہاں؟ ہیر نے ہوش میں آتے ہی کہا۔ کہاں کھو گئی تھی؟ ابرش نے اسے چھیڑتے ہوئے انداز میں کہا۔ کہیں نہیں،
मैं तो बस गाना सुन रही थी। हीर ने फौरन बात बदलते हुए कहा, जी नहीं, अब तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मुझे मालूम नहीं होगा। अब सीधे से बताओ, कौन है वो बदकिस्मत जिससे ये इस बेवकूफ़ का दिल आ गया है? अब्रिश ने फिर इसे छेड़ते हुए कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम कौन सा अक्लमंद हो, लल्लू पंजू कहीं के? देखो, अब बात को ना बदलो और सीधे से बताओ कि वो कौन है। वो हीर सोचते हुए बोली, वो हमजा, मेरी दोस्त इरम का भाई। अब्रिश का इस बात पर बेसहारा ही कहका निकल गया, अगर मैं लल्लू पंजू हूं तो तुमने कौन सा हीरा चुना है? वो पेट पर हाथ रखे जोर जोर से हंस रहा था। लानत है तुम पर, बुर्श कहीं के। इसने भी इस पर लानत इसने अभी इस पर लानत ही का बदला ले लिया और उठ खड़ी हुई। भाड़ में जाओ, वो ये कहकर इन कपड़ों की तरफ बढ़ी जो वो औरत इसके लिए देकर गई थी। अब्रिश ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और फिर इसके सामने वो कपड़े देखने लगा। ये हिजाब है, इसने इसे दिखाते हुए कहा। अच्छा, अब ये मैं सुबह डालूंगी जब बाबा से मिलूंगी तब। तुम्हें पता है मुझे ये हिजाब देखकर कौन याद आया? जरूर कोई नॉवल का कैरेक्टर ही याद ही होगा। वो तंज करते हुए बोला। हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वो वाकई में हैरान हुई थी और मुझे पता नहीं क्यों याद रहा कि इसको ना हया याद आई होगी, क्योंकि हया का ऐसा था ना कि उसने वो हिजाब करना शुरू कर दिया था बाद में। चला के देते हैं। वो वाकई में हैरान हुई थी और इससे ज़्यादा अब्रिश, जिसका तुक्का सही लगा था। हया याद आ गई मुझे तो वो कपड़ों में, मेरा तुक्का सही था क्योंकि मुझे पता था ना, मैंने नॉवेल्स पढ़े। वो कपड़ों को तय करके एक जगह पर रखकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वो जहान की बीवी? वाह भाई, तुम्हें जहान का नाम भी याद हो गया। जी हाँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। अब्रिश ने इतराते हुए कहा। अच्छा अब्रिश, तुम्हें सालार सिकंदर का नाम सुना है? हाय, इससे मुझे एक याद आ गया। मैंने एक देखी थी, एक टिकटॉक वीडियो देखी थी ना, तो उसमें एक लड़का होता है। अच्छा, ये छोटा सा नॉवल, तो इसमें मैं कहा चलो कोई नहीं, बीच में बात भी अपनी कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें लड़का आता है, वो कहता है कि ना 70% लड़कियां जो है वो BTS के पीछे पड़ी हैं, 20% लड़कियों को जो है वो सालार सिकंदर का जो है इंतज़ार है, 10% लड़कियों की शादी हो चुकी है। हम लड़के जाएँ तो जाएँ कहाँ? और जो है मुझे वही याद आ गया। साला वो लाइन पूरी ये थी कि मुख्तसर पर 20% लड़कियां पीपीरे कामिल वाले सालार सिकंदर का इंतज़ार में बैठी हैं। बहुत मज़े का था सालार सिकंदर का। क्या ये तो नॉवल इतने फिट थे ना, जितने नॉवल के अंदर जिक्र हुआ है ना, इसके अंदर सारे बड़े आला एक से एक बढ़ के था। और अब सोफे पर लेट चुकी थी। अभी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ वो भी होगा जहान का भाई। जी नहीं, क्यों, इसका नाम भी तो जहान सिकंदर है ना। हाँ है तो सही, लेकिन वो इसका भाई नहीं है। हाय बुरुश, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो इमामा से कितनी मोहब्बत करता है। वो तो इसके लिए जान भी दे सकता है। वो फिर से नावल की दुनिया में चली गई थी। इमामा कौन है? वो फिर से हैरान हुआ। इसकी बीवी और कौन? वैसे अब्रिश, सालार सिकंदर जैसा हैंडसम, डैशिंग और बहुत मोहब्बत करने वाला बंदा मिल जाए बस। वो अपने ख्यालों में बोले जा रही थी और इधर फिर से अब्रिश की हंसी का दौरा पड़ गया था। तुम्हारे दांत की खुशी में निकल रहे हैं? अरे बेवकूफ़, जिस शख्स को सोचते हुए तुम थोड़ी देर पहले खो गई थी ना, इसका हैंडसम, मोहब्बत, इन सब से दूर कोई लेना देना नहीं है। वो अभी मुश्किल से हंसी को रोकते हुए कह रहा था। हीर ने इसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुमसे तो अच्छा ही है। ओह जी, बस बस, अब बेवकूफ़ तो हो ही, कम से कम झूठी तो ना ही बनो। किसने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? और अब्रिश के बच्चे, मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है, लल्लू पंजू। तुम इसी लायक हो। बुश कहीं का। हाँ, इसने नाक बिसोड़ते हुए कहा। अब्रिश तो अभी भी हंसते जा रहा था। और मेरी भी यही दुआ है कि तुम्हें कोई लल्लू पंजू ही मिले। आमीन। इसने इतना ही कहा कि हीर ने सोफे पर पड़ा कुशन इसके मुंह पर दे मारा। और मेरी भी दुआ है कि तुम्हें भी कोई बेवकूफ़ और भूतनी बीवी ही मिले। आमीन। वो ये कहते ही फिर से सो गई। इससे अगले दिन ही इब्राहिम बैग और नईम लगारी तुर्की के शहर इस्तांबुल में थे अपने बेवकूफ़ चहीतों को लेने के लिए। यूँ तुर्की में मटर गश्ती का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब सब पाकिस्तान पहुंच गए कुछ सालों बाद। अब डायरेक्ट कुछ सालों का शिफ्ट हुआ है। वो अपने कमरे में खिड़की में खड़ी कुछ साल पहले का ये वाक़या याद कर रही थी, जिसमें इसने गरीबी का बहुत करीब से देखा था और इस एडवेंचर से हमेशा के लिए तौबा कर ली। वो ये सब याद कर रही थी कि इसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी। तभी नगीना कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, इरम बीबी आपसे मिलने आई हैं। हाँ, इसे भेज दो। इसके कहते ही नगीना वापस पलट गई। हीर अब एक डॉक्टर बन चुकी थी और कल ही इसकी बारात थी। इसकी शादी हमजा से हो रही थी और इसे हमजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए पसंद था क्योंकि वो भी नॉवेल्स पढ़ा करता था। अब्रिश से इसकी आखिरी मुलाकात तभी हुई थी जब लोग पाकिस्तान पहुंचे थे। इसके बाद इससे
اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. شاید وہ فردر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا. اگلے دن جب اس کی بارات تھی تو وہ لال جوڑے میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھی تھی, وہیں اس کا نکاح ہونا تھا اور تقریب بھی گھر پر ہی منعقد کی گئی تھی. اس نے لال رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جس کے اوپر سنہری رنگ کا کام کیا گیا تھا. اس نے گولڈن کلر کی جویلری پہن رکھی تھی. وہ اس وقت تو واقعی کوئی کاف کی پری لگ رہی تھی. وہ بھی اپنے کمرے میں ہی تھی کہ اچانک اس کے بابا اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر فاطمہ بیگم جو ہیر کے ساتھ ٹھہری تھی ان کے کمرے سے باہر لے کر چلے گئے. وہ شکل سے ہی بہت پریشان لگ رہے تھے. ہیر بھی ان کو پریشان دیکھ کر مزید پریشان ہوگی. عائشہ جو پہلے سے باہر تھی اس کے کمرے میں آئی اور وہاں موجود باقی سب کو باہر جانے کا کہا. جب وہ سب چلے گئے تو وہ ہیر کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی. ہیر ایک مسئلہ ہو گیا ہے, کیا ہوا؟ ہیر نے بھی پریشان ہو کر پوچھا. ہیر, حمزہ نے عین موقع پر شادی سے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ کیوں. وہ اسے پریشانی میں بتا گئی. کیا؟ اس الو کے پٹھے سے تو اللہ ہی پوچھے. اگر شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتا. گدھا کہیں گا, میں اتنے گھنٹوں سے ایسے ہی فضول میں تیار ہو رہی ہوں, لعنت ہو اس پر. وہ ابھی ورد جاری رکھے ہوئے تھی کہ فاطمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کے حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ عائشہ اسے سب کچھ بتا چکی ہے. انہوں نے اسے تسلی دی اور پھر حمزہ کا تھوڑا بہت ورد بھی کیا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا تم فکر نہ کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ اب میں کوئی امامہ ہاشم تو ہوں نہیں جس کے لیے سالار سکندر آئے گا. یہ کہتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا اور ادھر سی فاطمہ بیگم تو جیسے اس بیوقوف پر ترس آیا. کہاں پہ تھی میں؟ جیسے ان حالات میں بھی ناولز یاد آ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد ابراہیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ کچھ اور گواہ اور ایک مولوی تھا. یہ دیکھ کر ہیر کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. اس نے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا, پھر کیسے کوئی سالار سکندر اس کی مدد کے لیے آ گیا؟ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرائیں تو اس کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ابراہیم کو جیسے سانس میں سانس آئی. نکاح ہو گیا تھا اور اب رخصتی کے بعد اپنے نیک کمرے میں بیٹھی تھی. وہ بیڈ پر اپنا پورا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی جبکہ گھونگھٹ نہیں نکالا تھا. وہ اپنے سامنے دیوار پر ٹیک لگائے کھڑے اپنے شوہر کو خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ سامنے کھڑا ابرش بھی ابھی بھی اس کی ہوائی چپل کے انتظار میں تھا. کافی دیر سے گھورنے کے بعد اچانک ہی وہ ہنسنے لگی. ابرش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. ابرش, تم نے مجھے بدوا دی تھی نا کہ مجھے کوئی للو پنجو ملے, اور آج دیکھو تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ واقعی بدوا بھی پوری ہوتی ہے. وہ اب بھی ہنسے جا رہی تھی. وہ تو تم نے مجھے بھی دی تھی کہ مجھے کوئی بیوقوف یا بھوتنی بیوی ملے, وہ بھی دیکھو پوری ہو گئی. اس نے ہیر کی طرف اشارہ کر کے کہا اور پھر وہ ہنسنے لگا جبکہ ہیر کی ہنسی غائب ہو چکی. تو اس طرح ہیر کو ملا رانجھا اور للو پنجو کو ملی بیوقوف. سالار اسے پورے گھر کا چکر لگوا چکا تھا لیکن اس کا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. کافی دیر اس کے پیچھے بھاگنے کے بعد بڑی مشکل سے وہ اس کے ہاتھ لگا تھا. سالار کے بچے, آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے. ہیر اسے اس کے کان سے پکڑتے ہوئے بولی. ماما ایسے نہیں بولے, ایسے نہیں نا. اچھا, اس کا بیٹے سے بیٹے کا نام سالار رکھا ہے. آپ کو بولنا چاہیے تھا نا ابرش کے بچے. وہ دانت نکالتے ہوئے بولا. تمہیں شرم نہیں آتی ماما سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ پیچھے سے ابرش نمودار ہوا اور اس نے سالار کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا. تمہاری طرح بات کرتا ہے, بالکل تم پر گیا ہے. یہ نے سالار کا سارا غصہ ابرش پر نکالنا چاہا. جب تک بولتا نہیں تھا تب تو تم کہتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے, مجھ پر گیا ہے, اور جب سے اس کی 2 گز کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے تو مجھ پر چلا گیا ہے. ابرش نے ایک آئیبرو جھکا کر کہا. ہاں تو مجھ پر ہی گیا ہے, لیکن زبان تو اس کی تمہاری طرح چلتی ہے نا. وہ بھی چڑھ کر بولی تھی. ایک تو میں اسے سمجھانے آیا تھا لیکن تم, خیر میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ. ابرش نے بات ختم کرنے کو ہی غنیمت سمجھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کینچی جتنی زبان کبھی نہیں رکنی. بابا, ماما اکیلی بھاڑ میں جا کر کیا کریں گی؟ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں نا, یوں ایک دوسرے کا خیال تو رکھ سکیں گے نا آپ دونوں. ان کے ساتھ ہی کھڑے سالار نے معصومیت سے کہا جبکہ وہ دونوں منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کہا نا میں نے کہ تم پر گیا ہے, بالکل تم پر گیا ہے. ہیر ایک بار پھر چیخ کر بولی. خیر, مانے نہ مانے سے کیا ہوتا ہے, گیا تو تم پر ہی ہے. ہاں, ابرش کہتے ہی ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. ہیر کو یاد آیا کہ ابرش تو اس سے ناراض تھا, ورنہ وہ ہمیشہ ہی جھگڑا ختم کر کے اسے منا لیا کرتا تھا. آخر اتنی محبت تو تھی ہی کہ عین موقع پر پتہ نہیں کیسے حمزہ کو راضی کر لیا تھا شادی سے انکار کرنے کے لیے. اچھا, ابرش نے حمزہ کو شادی سے انکار کرنے کے لیے کہا تھا.
اب وہ اس سے ناراض اس لیے تھا کیونکہ ایک دن پہلے شام کے وقت جب سالار اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا، بابا یہ سوال میں کتنی بار کر چکا ہوں لیکن ایکس کی ویلیو فائنڈ نہیں ہو رہی، بابا آپ ہی بتا دیں کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی ابرش کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ تمہاری ماما کو زیادہ پتا ہے کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس لیے اس سے پوچھ لو۔ یہ سنتے ہی ہیر جو ساتھ بھی بیٹھی بال بنا رہی تھی، اس کی تو سمجھو خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حمزہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ وہ اسے کتنی ہی بار بتا چکی تھی کہ اس دن اس نے ابرش کا نام ہی لینا تھا، لیکن اس کا تجسس دیکھ کر اس نے حمزہ کا نام لیا۔ وہ صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے نام پر کیا تاثرات ظاہر کرے گا، جبکہ اس بدھو نے اس کے نام پر صرف دانت ہی نکالے تھے، اور اس وقت اس کا دل کیا تھا کہ اس کے دانت ہی توڑ دے، اور اب بھی اس کا دل یہی کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ جو بات بات میں حمزہ کو لے آتا تھا، اسے غصہ آیا اور اس نے بھی بول دیا، دنیا تھا وہ میری، محبت کرتی تھی میں اس سے، تمہارے باپ جیسا للو پنڈے اور سڑے ہوئے آلو سے تو وہی بہتر تھا۔ اس بات پر ابرش بھی ناراض ہوا تھا، اور سالار بھی منہ کھولے اپنی ماں کی بات کو دیکھ رہا تھا جو پورے یقین کے ساتھ بیوقوف تھی۔ ہماری کہانی تو یہیں ختم ہوئی جبکہ ان کی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بس اب دعا کیجیے گا کہ ان دونوں کا کبھی ایک دوسرے سے ہی قتل نہ ہو جائے۔ شکریہ، ختم شد۔ یہاں پہ ہمارا پیارا سا ناول ختم ہوتا ہے۔ مجھے بہت مزے کا لگا، شدید مزے کا، مطلب مجھے ہنسی بہت آئی اور اچھا تھا بہت۔ مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ ناول سے دیوانی تھی، یہ ہر ناول کا اس میں ذکر آ رہا تھا، اور یہ جتنے ناول تھے نا جس کا ذکر آتا میں نے پڑھے ہوئے تھے، اور بہت مزے کا تھا، اور ہوپ سے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ رمضان ہے تو ایک چھوٹا سا ناول میں نے دیا ہے، آپ لوگ بھی کیونکہ ویسے میں بہت ٹرائی کری ہوں، میں روز ویڈیوز دے رہی ہوں، پر اگر کسی سے نہیں آتی تو اس کے لیے ایڈوانس سوری، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور ملتی ہوں آپ سے میں کسی دوسرے ناول میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔